السلام علیکم۔ تو شروع کرتے ہیں ناول۔ کرشی انٹرپرائزز کی سالانہ تقریب شہر کے سب سے مہنگے ہوٹل کے بال روم میں منعقد کی گئی تھی۔ 7 طویل برسوں پر محیط اس سفر میں ایک اور سنگ میل کو عبور کر لیا تھا۔ آج وراثت کی وہ کمان زعیم قریشی کے ہاتھوں میں تھی۔ وہ اسٹیج پر مائیک کے پیچھے کھڑے بھاری آواز اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں اپنی اسپیچ دے رہے تھے۔ سیاہ سوٹ میں ملبوس، گھنی بھووں کے نیچے ذہین گہری آنکھوں پر فریم لیس اینک، جیل سے جمائے گئے گھنے سیاہ بال۔ سر کتنے ہینڈسم ہیں نا۔ جب میں نئی نئی یہاں آئی تھی مجھے ان پر کرش آ گیا تھا۔ ہادیہ اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی، ذرا سا جھک کر اس کے کان میں کہا۔ اس کا پورا دھیان سر کی طرف تھا مگر ہادیہ کے تصورے نے بے اختیار چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ تمہارا کیا ہے؟ تمہیں تو ہر کسی پر کرش آ جاتا ہے۔ اس نے مسکراہٹ دبائی۔ نہیں نا، سر کی بات الگ ہے۔ ابھی تک سنگل ہے، پہلی بیوی سے طلاق ہو چکی ہے۔ کیا خیال ہے میرا چانس ہے؟ بس کرو، مجھے ہنساؤ مت۔ ہتھیلی سے چہرہ سلاتے ہوئے اس نے مسکان چھپانے کی کوشش کی۔ اسی وقت ان کی نگاہ اس پر اٹھی تھی، مختصر مگر جاہرانہ۔ اسوا کا دل ایک پل کو بہت زور سے دھڑکا۔ یار میں سیریس ہوں، تمہیں مذاق کی پڑی ہے۔ 101 ڈرامے دیکھے ہیں باس اور امپلائی کے اینگل پر، اب وہ کام نہ آئے تو فائدہ؟ بظاہر سنجیدہ لہجے میں کہتی ہادیہ کی پوری کوشش تھی کہ اس کا کہکا نکلوانے کی۔ اس بار اسوا کو باقاعدہ لم بیچنے پڑے اپنی مسکان کو روکنے کو۔ ایک ہادیہ تھی اتنی بے ساختہ چلبلی سی کہ اکثر اپنی باتوں سے اسے کہکے لگانے پر مجبور کر دیتی۔ ٹھیک ہے، کبھی اللہ نے اتنی ہمت دی تو کر لوں گی میں تمہارے رشتے کی بات۔ اب پلیز اپنا منہ بند کرو، اس نے التجا کی۔ اوکے، لاک کر دیا۔ ہادیہ نے انگلیوں سے ہونٹوں پر زپ لگانے کا اشارہ کیا۔ بس کھانے کے وقت کھولوں گی، ہو سکتا ہے تب تک سر کا موڈ بدل جائے اور وہ مجھے پرپوز کرنے لگے۔ وہ پھر بھی باز نہیں آئی تھی۔ اسوا نے اسے گھورا۔ اس دوران تالیوں کے شور میں سر زعیم اپنی تقریر ختم کر رہے تھے۔ اس رات تقریب ختم ہونے کے کچھ دیر بعد گاڑی کی یکبستہ فضا میں پچھلی نشست سے ٹیک لگا کر وہ شیشے سے باہر گزرتے مناظر دیکھ رہی تھی، جبکہ ان کی بھاری گمبھیر آواز جیسے ساکت فضا میں ابھری۔ اب مسکرا کیوں رہی تھی؟ وہ اپنی گاڑی خود ڈرائیو کر رہے تھے اور وہ پیچھے بیٹھی تھی۔ یہ عادت شاید ان کی اپنی تھی کہ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے بھی خود ڈرائیونگ کو فوقیت دیتے تھے۔ آج بھی یہی ہوا تھا، پہلے ہادیہ کو ڈراپ کیا پھر اسوا کی واپسی۔ جب میں اپنی جدوجہد کی داستان سنا رہا تھا انہوں نے لمحہ بھر کو ونڈ سکرین سے نظر ہٹا کے اسے دیکھا۔ وہ گڑبڑا گی ان گہری شناسائی والی نگاہوں سے۔ مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے تھے۔ مطلب آپ نے سنا بھی نہیں میں کیا کہہ رہا تھا؟ اب ان کے لہجے میں لطیف سا طنز نمایاں تھا۔ نہیں، میرا مطلب ہے میں نے سوچا، میرا مطلب تھا۔ گھبرا کر ان کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش میں وہ لفظوں کی ترتیب بھول گئی اور اس بری طرح ہلکانے کے بعد اس نے مزید کچھ کہنے کی بجائے ہمت سے ہونٹ ہی بھینچ لیے۔ کہیے، میں سن رہا ہوں، وہ غالباً محفوظ ہوتے ہوئے تھے جبھی شگفتہ لہجے میں کہتے ہوئے اسے اکسایا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ آپ کا دھیان مجھ پر ہوگا، وہ دھیمے سے بولی۔ کیا کیجیے، کچھ لوگ غیر ارادی طور پر دھیان کھینچ لیتے ہیں۔ اس کے تمتمائے رخساروں پر ایک ٹھہری نگاہ ڈال کر وہ معنی خیزی سے بولے۔ وہ مزید جذبر ہوئی۔ وہ دراصل ہادیہ نے کوئی بات کی تھی تو میں اپنی مسکراہٹ روک نہیں پائی۔ اب وہ اس سے ہادیہ کی الٹی سیدھی باتیں کیا بتاتی۔ چلیں، کوئی تو آپ کی مسکان کا سبب بنا۔ وہ سبب بھی بلا واسطہ آپ ہی تھے۔ اس کے دل میں بے اختیاری یہ خیال آیا تھا مگر وہ کہہ نہیں پائی۔ اسی وقت ان کی گاڑی اس کے اپارٹمنٹ کی بلڈنگ کے احاطے میں داخل ہو رہی تھی۔ روشنیوں کا دائرہ ان کے چہروں پر پڑا اور پھر سے رک گیا۔ انجن بند ہوا تو ایک مختصر سی خاموشی دونوں کے بیچ اتر آئی۔ اس نے ذرا ہچکچاہٹ کے ساتھ ان کی طرف دیکھا۔ آپ آئیں گے نہیں؟ وہ پریشان دکھائی دی، پیشانی پر سلوٹیں، گہری آنکھوں میں کشمکش تھی۔ بس اتنی دیر کہ ایک کپ چائے پی لیں۔ اس نے اپنی بات میں اضافہ کیا۔ اس لمحے اس کے دل میں شدت سے خواہش اٹھی کہ وہ اس کے ساتھ اوپر چلیں، زیادہ نہیں، بس کچھ دیر، جانے کیوں؟ چائے؟ وہ دھیمے سے مسکرائے۔ ایسا ہے کہ اس کا انکار ممکن نہیں۔ اسوا نے دیکھ رہی تھی تشکر بھری نظروں سے، لیکن انہوں نے قدرے سنجیدگی سے کہا، اسٹڈی میں میری کچھ فائلز ہیں جو میری منتظر ہیں، اس لیے آج رہنے دیتے ہیں۔ یہ جملہ اسوا کے دل پر آستہ سے آ گرا۔ اس نے بامشکل دل میں امڑتی مایوسی کو چہرے پر جھلکنے سے روکا۔ ٹھیک ہے پھر۔ اس نے پھیکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ شب بخیر۔ ان کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ باہر نکل کے دروازے کے بند ہوتے ہی وہ احساس بھی پیچھے رہ گیا جس نے کچھ پل کے لیے اس کے اندر کی خلش کو جگا دیا تھا۔ وہ گھر پہنچے تو ویرانی اور تنہائی نے ان کا استقبال کیا۔ 1000 گز پر بنی اس پرتاش کوٹھی میں اس وقت اتنی خاموشی تھی کہ وہ اپنی سانسوں کی آواز بھی سن سکتے تھے۔ افراد خانہ سے زیادہ یہاں ملازم تھے جو روبوٹ کی طرح چلتے پھرتے نظر آتے۔ وہ بھی اتنے پروفیشنل تھے کہ بنا ضرورت ایک دوسرے سے بھی بات نہیں کرتے تھے۔ کبھی کبھی یہ بات بھی زعیم کو کوفت میں مبتلا کر دیتی۔ یہاں کچھ تو نارمل ہونا چاہیے تھا، وہ سوچتے۔ شاید کسی دن وہ ان سب
کو فارغ کر کے لوئر مڈل کلاس کی ماسیوں کی ایک ٹیم لے آئیں جو اپنی بے ساختہ باتوں، چگلی اور چھوٹی موٹی شکایتوں سے ہی کم اس گھر کی سر درد اور دیوار تو گرما دیں۔ ملازم کو اسٹڈی میں کافی بھجوانے کی ہدایت دیکھ کر وہ چینج کرنے کی غرض سے بیڈ روم کی طرف آئے اور یہاں کی ویرانی پورے گھر کی ویرانی پر بھاری تھی۔ خوابگاہ میں موجودگی کم، عدم موجودگی زیادہ بولتی تھی۔ وسیع بیڈ روم میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، پردے آدھے کھینچے ہوئے، بستر صاف۔ بے شک یہ ویرانی اور تنہائی پچھلے کئی برسوں سے ان کے ساتھی تھی۔ جب ان کے چنے ہوئے ساتھی ان کی رفیق حیات نے شادی کے 5 سال بعد ہی ان سے اپنی راہیں الگ کر لی تھیں۔ 5 سال کا وقت ہی کتنا ہوتا ہے، وہ بھی تب جب ہی ہمدردی محبت کی ایک جنونی خیز کہانی کے نتیجے میں وجود میں آئی ہو۔ وہ طویل عرصے تک بے یقینی کی کیفیت میں رہے، جیسے کسی نے اچانک زمین کھینچ لی ہو اور وہ خلا میں منہمک رہ گئے ہوں۔ اس کے بعد ایک اور طویل دور آیا، اپنے زخم رفع کرنے کا، خود کو کام میں ڈبونا، کامیابی کے نئے منازل طے کرنا، ذمہ داریوں کے بوجھ تلے احساسات کو دبا دینا۔ مگر بعض راتیں ایسی بھی آئیں جب یہ سب تدبیریں بیکار ہو جائیں اور وسیع عریض بیڈ روم کی خاموشی ان کے اندر کے سناٹے سے ہم آہنگ ہو کر مزید گہری ہو جاتی۔ ان کے بے تکلف دوست وقار حسین نے ایک بار ایسے ہی کسی بے مقصد بحث میں نیم سنجیدہ انداز میں کہا تھا کہ ہر شادی کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے، کسی کی جلدی، کسی کی بدیر، اور جب وہ تاریخ گزر جائے تو ازواجی زندگی یا تو زہر بن جاتی ہے یا بے ذائقہ، بے اثر، محلول۔ وہ اس وقت ہنس دیے تھے، بات کو مذاق میں ٹال دیا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ ان کی کہانی اس عمومی اصول سے ہٹ کر ہوگی۔ آخر وہ رشتہ کسی مصلحت یا کسی دباؤ کا نتیجہ نہیں، ایک دیوانہ وار محبت کی تحمید تھا۔ مگر بعد میں تنہائی کی طویل راتوں میں انہوں نے اس جملے کو بارہا یاد کیا تھا، ان کی محبت کی شادی تو 5 سال میں ہی ایکسپائر ہو گئی تھی۔ ملازم نے ان کی ٹیبل پر کافی کا مگ رکھا تو اپنے خیالوں سے چونکہ نظر بھاپ اڑاتی ہوئی سطح پر ٹھہر گئی۔ بس اتنی دیر، ایک کپ چائے پی لے۔ یہ جملہ کہیں دور سے آ کر سماعتوں میں ٹھہرا اور وہ ایک لمحے بھر کو ایک بے نام سے ملال کی گرفت میں آ گئے۔ کڑوی کافی کا پہلا گھونٹ بھرتے ہوئے دل کے نہا خانوں میں بے اختیار سی خواہش ابھری تھی وہاں ٹھہر جانے کی۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ لڑکی ٹیبل پر بھاری ہاتھ کی دھپ پڑی، پھر یہ جھنجھلائی ہوئی آواز۔ فائل پر جھکی وہ بے اختیار چونک کر سیدھی ہوئی، اگلے ہی لمحے نظر اس پر پڑی تو لب بھیج گئے۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے لڑکے؟ اس نے تپ کر پین کی نوک اس کے ہاتھ کی پشت پر چھوئی۔ وہ تلملا کر پیچھے ہوا۔ میرا مسئلہ تمہارا یہ ایٹیٹیوڈ ہے، تمہارے یہ تیور ہیں، تمہاری یہ ٹال مٹول ہے۔ اس سے گھورتے ہوئے وہ اس کے سامنے رکھی کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ تمہاری وجہ سے اپنی جگ ہنسائی کروا رہا ہوں، ورنہ آفس کے لوگوں کو تو میں اپنے گھر بھی بلا سکتا تھا۔ زید کا لہجہ روٹھا ہوا تھا۔ اس نے دھیرے سے ہنس کر چہرے پر رکھی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تمہاری یہ پروموشن میرے لیے اس طرح مسئلہ بنے گی تو میں کبھی نہ کہتی کہ یا اللہ زید کی پروموشن کروا دے۔ کیا؟ وہ ایک دم سیدھا ہو بیٹھا۔ تم نے میرے لیے دعا کی تھی؟ سچ پوچھتے ہوئے آنکھوں میں جو چمک ابھری وہ اسبا کو عجیب سے احساس میں مبتلا کر گئی۔ ہاں کی تھی، پچھلی بورڈ میٹنگ کے بعد جب 3 مینیجرل پوزیشن اپروو ہوئی اور تمہارا نام نہیں آیا، تم نے ایسا منہ بسورا تھا کہ کہیں کیا ہی کوئی بچہ بسورتا ہوگا۔ بس ترس آ گیا تم پر، اس نے شرط سے کہتے ہوئے نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ بس کر، کہتے ہوئے اس نے پیچھے کو ٹیک لگائی۔ چلو پھر میری پروموشن میں سے اپنا حصہ تو وصولو۔ آج شام کا پروگرام ہے، صرف 2 گھنٹے۔ وہ چند لمحے سے دیکھتی رہی۔ تم جانتے ہو آفس آورز کے بعد میرا باہر رہنا مشکل ہے۔ اس نے ایک بار پھر وہی بہانہ بنایا۔ 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں، میں خود تمہیں گھر چھوڑ دوں گا۔ زید بھی اپنے نام کی طرح ضدی اور ڈھیٹ تھا۔ پروموشن کے بعد آفس کے دوست اس سے ٹریٹ مانگ رہے تھے اور وہ ایک اس کے نہ ماننے پر سب کو ٹالے جا رہا تھا۔ کچھ دیر کی خاموش کشمکش کے بعد اسوا نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، وہ ذرا ٹھہر کر بولی، لیکن مجھے گھر چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہوگی، میں خود چلی جاؤں گی۔ چلو وہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ وہ بے پرواہی سے بولا تو اس کی چالاکی پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس وقت گلاس وال کے باہر سے زعیم گزرتے دکھائی دیے۔ ایک سرسری سی نگاہ ان پر ڈالی تھی اور اسوا کی مسکراہٹ یکلخت سمٹ گئی۔ کون ہے؟ زید نے اس کے بدلتے تاثرات دیکھ کر پلٹ کر دیکھا، مگر تب تک وہ گزر چکے تھے۔ سر تھے، اس نے بتایا۔ آج کچھ زیادہ ہی لیٹ نہیں آئے؟ اس نے حیرانی کا اظہار کیا۔ مالک ہیں، جب جی چاہیں آئیں۔ وہ کندھے کچا کر رہ گئی۔ آفس آورز کے اختتام سے چند لمحے قبل اسوا کو زعیم کے آفس آنا پڑا۔ ہاتھ میں پالیسی ریویو کی وہ فائل تھی جس پر سی ای او کے دستخط درکار تھے۔ یہ کام ہادیہ کے کرنے کا تھا، مگر وہ اس کے سر ڈال کر یہ کہہ کر کہ یار تم اچھی ہو، ان کے سامنے نروس نہیں ہوتی؟ میرے تو ویسے ان کے سامنے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں، پلیز تم لے جاؤ۔ اور اس وقت جب وہ ان کی ٹیبل پر وہ فائل رکھ کر مختصر سی بریفنگ دے کر پلٹ رہی تھی، ان کی بھاری آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ گھر کے لیے اکیلے مت نکلیے گا، میں چھوڑ دوں گا۔
وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی، تصبر اور جھجک کے ملے جلے احساس تلے دبی زبان کچھ دیر کو کنگ ہوئی۔ کوئی مسئلہ ہے؟ اس کے یوں اچانک ساکت ہو جانے کو محسوس کر کے انہوں نے فائل سے نظر اٹھائی۔ وہ دراصل شانوں پر ڈبڈا درست کرتی ہوئے جھجکتے ہوئے لہجے میں گویا ہوئی، مسٹر زید اپنی پروموشن کی خوشی میں ٹریٹ دے رہے ہیں، انہوں نے انوائٹ کیا ہے۔ زین بے اختیار چونکے، پھر چند لمحے نگاہیں اس پر ٹھہری رہیں، گویا کسی انکہی بات کو تولتی ہوں۔ اسما کو لگا یہ سن کر ان کے ماتھے پر شکن سی پڑی ہو، اتنی مدھم کہ یقین کرنا مشکل تھا مگر محسوس نہ کرنا ناممکن۔ تو وہاں سے واپسی کیسے ہوگی پھر؟ انہوں نے اسپاٹ لہجے میں دریافت کیا۔ ٹیکسی منگوا لوں گی، جواب دیتے ہوئے اسے حیرت بھی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، انہوں نے سر ہلایا، جیسے آپ مناسب سمجھے۔ وہ خود سے الجھتی باہر نکل آئی۔ کیا انہیں برا لگا؟ ذہن میں یہی سوچ گردش کر رہی تھی، حالانکہ ان کے تاثرات الفاظ سے کچھ واضح نہیں ہوا تھا۔ پھر بھی اپنے بارے میں کچھ بتاؤ۔ وہ اس وقت زید کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ زید نے اصرار کر کے اسے گاڑی میں بٹھا لیا تھا۔ زید نے معاملہ فوراً سہولت سے سلجھا لیا تھا، جبھی ہادیہ کو بھی ساتھ چھوڑنے کی آفر کر دی تھی۔ ہادیہ اپنے سٹاپ پر اتر چکی تھی، گاڑی اب قدرے خاموش سڑک پر رواں تھی جب زید نے اس غیر آرام دہ خاموشی کو توڑتے ہوئے اسے سوال کیا، کیا بتاؤں اپنے خیالوں سے؟ چونکہ اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں وہ مسکرایا۔ نظریں سامنے تھی۔ میری زندگی بہت کمپلیکیٹڈ ہے، اس نے گہری سانس بھری۔ سب کی ہوتی ہے، نہیں میری زیادہ۔ اس کے لہجے میں اصرار تھا۔ اچھا، زید ذرا توقف کیا، پھر اس کی سمت دیکھا۔ تو ایک کام کر لیتے ہیں، پہلے تم اپنی زندگی کی کہانی سناؤ، پھر میں اپنی زندگی کی سناؤں گا، اور پھر ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ کس کی زندگی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے۔ واہ، بڑے چالاک ہو، اس کا منہ بنا۔ ہاں چلو سٹارٹ ہو جائے۔ اس کا انداز اکسانے والا تھا۔ وہ لمحہ بھر خاموش رہی، پھر گردن موڑ کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ روشنی میں نہائی سڑک، تیزی سے پیچھے رہ جاتے مناظر۔ اس کی خاموشی طویل ہوئی تو زید کی آواز ابھری، کیا بات ہے اسما؟ کیا مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھتی؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی شکایت در آئی۔ وہ اس طرح میں گھری اس کی بات کا جواب نہیں دے پائی۔ اسے یہاں 1 سال ہو گیا تھا، اور اس 1 برس میں اس نے زید کو زیادہ مخلص اور ہنسمکھ انسان پایا تھا۔ نہ لہجے میں لرزش، نہ نگاہوں میں ہلکا پن، بس کبھی کبھار آنکھوں کے بدلتے رنگ سے خائف ضرور کر دیتے تھے۔ اصل مسئلہ کھلنے کا نہیں تھا، اصل مسئلہ یہ تھا کہ کہاں تک آفس کی حد تک ایک محسوس دائرہ تھی، گفتگو، بحث، سب کچھ ایک طے شدہ فاصلہ رکھ کر، مگر آج اس حد میں ایک دراڑ پڑ چکی تھی۔ زید کا اصرار، گاڑی کی اگلی نشست، اور اب یہ سوال۔ وہ جانتی تھی کہ زندگی کے بعض صفحے سارے سنائے نہیں جاتے، وہ سپرد کرنے کے مترادف ہوتے ہیں۔ کسی کو اپنے ماضی تک رسائی دینا دراصل اپنی ذات کے بند ریچوں کی کنجیاں تھما دینا ہے، اور وہ اس حد تک نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسما، زید نے اسے پکارا۔ اچھا بتاؤ، تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ اب اس نے اس طرح لاحلہ عمل بدلا۔ بس میں اور میرے اموں والدہ ہیں، بابا بچپن میں ہی گزر گئے تھے۔ اس نے اپنی سوچوں کو جھٹک کر مختصر جواب دیا۔ اکلوتی ہو؟ یہ سوال بے ساختہ ہوا تھا۔ اسے سختی سے ہونٹ بھینچے چند لمحوں کے توقع کے بعد کہا، ایک بڑے بھائی تھے، اب نہیں رہے۔ اوہ، آئی ایم سو سوری۔ اسے یہ کہہ کر شدید پشیمانی ہوئی، خود پر شدید غصہ بھی آیا، یقیناً اس کی زندگی تلخ اور ترش حادثوں کا امتزاج تھی، اور وہ زبردستی اس کے زخم کریدنے میں لگا تھا۔ اس نے سوچا اب وہ کچھ نہیں پوچھے گا، تب ہی وہ خود دھیمے سے گویا ہوئی، میرا تعلق شمالی علاقے سے ہے۔ وہ میں بہت پہلے سمجھ گیا تھا۔ زید حیران نہیں ہوا۔ سچ میں؟ اس نے حیران اور کیسے دیکھا۔ کم آن، کیا میری اردو میں وہاں کا لہجہ چھلکتا ہے؟ اس کے چہرے پر شرمندگی سی در آئی تھی۔ ارے بالکل نہیں، کیا تم آئینہ نہیں دیکھتی؟ تمہیں تو کوئی دور سے بھی پہچان لے۔ اس کا اشارہ یقیناً اس کی بے داغ رنگت اور شربتی آنکھوں سے تھا۔ بال تو خیر ہر وقت دوپٹے میں چھپے رہتے تھے۔ تو بتاؤ، وہاں سے یہاں کیسے پہنچی؟ اس نے گہری سانس کھینچی، پھر بولی، مختصر بتاؤں تو وہاں کے دشمنوں کا تمہیں اندازہ ہوگا ہی۔ وہ لمحہ بھر کر رکی۔ ہمارے بھی کچھ ایسے ہی تنازعات تھے زمینوں پر، پھر میرے رشتے پر بڑے بھائی انہی دشمنیوں کا ایندھن بن گئے۔ چند لمحے گزرے، گاڑی کے اندر صرف انجن کی ہلکی آواز اور سڑک کی سرسراہٹ باقی تھی۔ اسما نے بات آگے بڑھائی، ہمیں جان بچا کر یہاں آنا پڑا۔ اس نے پلٹ کر زید کو نہیں دیکھا۔ سر، زئی میرے بھائی کے دوست تھے، ان دنوں وہ وہیں موجود تھے۔ کسی مشترکہ کاروباری منصوبے کے سلسلے میں ایک مختصر توقف کیا۔ جب یہ سب ہوا، میرے بھائی نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ وہ ہمیں بحفاظت وہاں سے نکال لیں گے۔ اوہ، اس بار زید اپنی حیرت چھپا نہ سکا۔ مجھے معلوم نہیں تھا۔ جملہ اس کے لبوں پر آ کر رک گیا۔ وہ چند ایک بار اسے ان کی گاڑی میں بیٹھے دیکھ چکا تھا، اور ہر بار اس منظر نے اس کے اندر ایک بے نام سی بے چینی چھوڑ دی تھی۔ ایک ایسا احساس جو دل کے کسی کونے میں ناگوار بن کر ٹھہر جاتا تھا۔ اس سے یہی گمان گزرا تھا کہ شاید یہ بھی ویسی ہی مہربانی ہے جیسی عہدوں کی بلندیوں پر اکثر روا رکھی جاتی ہے، مگر اب دھند آہستہ آہستہ چھٹ رہی تھی، جسے وہ عنایت سمجھ رہا تھا۔ وہ دراصل ذمہ داری کی ایک ہلکی سی صورت تھی، وہ بہرحال نبھائی جا رہی تھی، اور سچ یہ تھا کہ ایک لمحے میں اس کے دل سے کوئی اندیکھا بوجھ سرک گیا تھا۔ اسما نے چونک کر اسے دیکھا۔ آفس میں کچھ لوگ جانتے ہیں، کچھ کو میں نے خود ہی بتایا ہے کہ مجھے یہ
جو اب اہمیت سے نہیں سفارش سے ملی ہے۔ وہ بات کو ہلکا کرنے کی کوشش میں ہنسی۔ تو تم آج بتا رہی ہو؟ زید نے جیسے شکوہ کیا۔ چلو اب تمہاری باری، بتاؤ تمہاری لائف کتنی کمپلیکیٹڈ ہے؟ اس نے بے نیازی سے کندھے اکچائے۔ میری لائف میں اتنے تاجہار نہیں آئے۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ٹھہری۔ جدوجہد کافی رہی، مگر تم مجھ سے زیادہ بہادر ہو۔ وہ اس کے لہجے میں سچا اعتراف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جو حالات اسما نے بظاہر اتنے مختصر اور ہموار انداز میں بیان کیے تھے، انہیں سہنے کے لیے کتنا بڑا حوصلہ درکار تھا، اور بیان کرنے کے لیے کتنی ہمت۔ دل میں امڑتی ایک درد کی لہر کو دباتی وہ بامشکل چہرے پر ایک بے رنگ سی مسکراہٹ سجا پائی تھی۔ گھر کے چوکیدار نے جس طرح پہلی بیل پر ہی دروازہ کھولا، اسے اندازہ ہو گیا تھا وہ دروازے کے پاس ہی بیٹھی رہی ہوں گی، اور ان کی ناراض صورت دیکھ کر اس پر یقین کی مہر بھی ثبت ہوگی۔ کیا وقت ہو رہا ہے؟ انہیں اندازہ بھی تھا۔ ان کا پہلا جملہ یہی تھا۔ امو، میں نے پہلے ہی فون کر کے بتا دیا تھا، آپ کو فکر نہ ہو۔ آپ پھر بھی پریشان رہیں تو فائدہ کیا ہوا میرے فون کرنے کا؟ وہ چادر اتارتے ہوئے لاؤنج کے صوفے تک آ گئی۔ فون کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم رات 12 بجے اور میں سوال بھی نہ کروں۔ ابھی تو 10 بھی نہیں بجے۔ وہ کہنا چاہتی تھی، یہاں آ کر تمہاری عادت بدل گئی ہے اسوا، وہاں تم یہ سب کر سکتی تھی۔ یہ سوال نہیں تھا، یہ ایک طرح کی یاد دہانی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی امو۔ وہ ساکت ہوئی، پیروں کو سینڈل کی قید سے آزاد کرتے ہوئے ہاتھ ذرا سا لرزے تھے۔ میں نہیں چاہتی تھی امو، وہ رندے ہوئے لہجے میں کہنے لگی۔ سر زید بہت اصرار کر رہے تھے۔ اس نے بروقت زبان سنبھالی۔ وہ پہلے ہی اس کی جاب کے خلاف تھی، روایت پرست خاتون تھی۔ جاب کے تصور کے ساتھ ان کا ذہن کہاں سے کہاں جا پہنچا تھا۔ ان کی نوکری محض ایک لفظ نہیں تھا، بلکہ اندیشوں کی پوری فہرست تھی۔ رستے، نگاہیں، باتیں اور باتوں سے آگے بڑھتی باتیں۔ جس جگہ سے وہ آئی تھی وہاں لڑکی کی اتنی آزادی سوچ سے بھی پرے کی بات تھی۔ یہ تو محض قسمت تھی جو اسوا کو یہاں لے آئی۔ تم چھوڑ دو یہ نوکری ووکری، وہ اچانک بولی۔ کیا کہہ رہی ہیں امو؟ اسوا تڑپ کر سیدھی ہوئی۔ مجھے یہ سب پسند نہیں اسوا، تم اس طرح نوکری کے نام پر سارا دن گھر سے باہر ہوگی، رات کے واپس آؤ گی، یہ بات ہماری عزت کو چار چاند نہیں لگائے گی۔ ہم کوئی بھوک سے تو نہیں مرے۔ ان کا انداز اتنا حتمی تھا کہ وہ چند لمحے تو انہیں دیکھتی رہ گئی۔ مت بھولیں یہ نوکری میں زعیم کے آفس میں کر رہی ہوں، اور وہاں میری عزت پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ اور بھوک سے مرنے کی کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ خالی بیٹھ کر کھانے سے تو خزانے بھی خالی ہو جاتے ہیں۔ اس بینک بیلنس کے بھروسے مت رہیے گا جو بھائی چھوڑ کر گئے ہیں۔ حد ہوتی ہے ہر بات کی، جھنجھلا کر کہتی، چادر گول مول کر کے ایک طرف پھینکتی وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ تھک گئی تھی امو کو ہر بار ایک ہی بات سمجھا کر۔ جب اس نے پہلی بار نوکری کی بات کی تھی تو امو تب بھی اسی طرح پتھر کی ہو گئی تھی۔ تب اگر زعیم خود آگے نہ بڑھتے، ان سے بات نہ کرتے، یقین نہ دلاتے تو شاید یہ اجازت بھی نہ ملتی، اور یہی وجہ تھی کہ اسوا آج ان کے آفس میں تھی، ورنہ وہ تو کہیں اور اپلائی کرنا چاہتی تھی۔ چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مار کر وہ تھکن سمیت بستر پر آ کر دراز ہو گئی۔ یوں ہی چت لیٹے چھت کو گھورتے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی۔ جب سائڈ پر پڑا اس کا موبائل تھرتھرائے وہ چونک اٹھی، ذرا سا سر اٹھایا اور ہاتھ بڑھا کر فون اٹھا لیا۔ چند لمحے اسکرین کو تکتے رہنے کے بعد اس نے الجھ کر کال ریسیو کی۔ گھر خیریت سے پہنچ کی؟ سلام کے بعد بھاری گمبھیر لہجے میں پوچھا گیا۔ یہ سوال اس کے لیے غیر متوقع تھا۔ ایک پل کو زبان جیسے ساتھ چھوڑ گئی۔ جی پہنچ گئی۔ وہ اٹھ بیٹھی، ایک طرف پڑا دوپٹہ شانوں پر پھیلایا جیسے وہ سامنے ہو۔ ٹیکسی میں اگلا سوال ہوا، اور اس بار اس کی دھڑکن بھی رکی۔ خاموشی کا وقفہ طویل ہوا۔ اوہ، انہوں نے پکارا۔ نہیں، اس کے لب کپکپائے۔ ٹیکسی میں نہیں، پھر؟ آپ تو ہر طرف تفتیش کر رہے ہیں۔ اس نے ایک پل کو آنکھیں بیچی، پھر لب کاٹتے ہوئے ندامت اور جھجک میں اس کا لہجہ خود بخود دھیما پڑ گیا۔ وہ مسٹر زید نے گھر تک چھوڑ دیا تھا۔ دوسری طرف یکدم ایک گہری خاموشی اتر آئی۔ اسوا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے گھبرا کر موبائل کی اسکرین دیکھی۔ کال منتقل نہیں ہوئی تھی۔ ہیلو، آپ سن رہے ہیں؟ جی، ایک ٹھہری ہوئی سانس کے بعد جواب آیا، سن رہا ہوں۔ ایک گرم سی لہر اس کے رخساروں میں سرخی بھر گئی۔ کاش وہ جھوٹ ہی بول دیتی۔ اس سے خود پر غصہ آنے لگا۔ آپ ٹیکسی نہیں منگوا سکیں؟ کوئی مسئلہ ہو گیا تھا تو مجھے فون کر دیتی، ایک میسج ہی کر دیتی، میں گاڑی بھجوا دیتا۔ آواز پاٹ تھی، پھر بھی اسوا لہجہ کی تپش بخوبی محسوس کر گئی تھی۔ آئی ایم سوری۔ اس کا بھر آتا دل ان کے انداز پر مزید بھر گیا۔ بولی تو آواز لرز گئی۔ سوری کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کی بات کاٹ گئے۔ تو اور کیا کروں؟ ایک طرف تو ڈانٹ رہے ہیں اور دوسری طرف؟ وہ پلکیں جھپکتے ہوئے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں ڈانٹ نہیں رہا، میں بس سختی سے کہتے ہوئے انہوں نے بات دوری چھوڑ دی۔ میں کیا کہوں، آپ خود سمجھدار ہیں، سو جائیں، شب بخیر۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتی کال کٹ چکی تھی۔ چند لمحوں کے سکتے کے بعد اس نے غصے اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت میں موبائل ایک طرف پھینک دیا۔
وہ موبائل ہاتھ میں دبائے لون کی کرسی پر بیٹھے تھے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ آسمان پر سجے ستارے درختوں کے سائے لون لیمپس کی روشنی میں گھاس پر چمکتے، اوس کے قطرے، ہر شے اپنی جگہ پرسکون متوازن خاموش تھی سوائے ان کے۔ پشانی شکن آلود تھی، گہری آنکھوں میں اضطراب۔ موزن فون بند کرنے کے بعد انہیں احساس ہوا تھا کہ وہ اسود سے کچھ زیادہ ہی سختی برت گئے تھے، غیر ضروری حد تک، مگر ان کی جو بات کی وہ گویا کسی خار کے مانند سماعتوں میں اتری تھی۔ وہ چاہ کر بھی ضبط نہیں کر پائے۔ سرسراہٹ ہو جیسے سرگوشی کی تو وہ پیچھے کو ٹیک لگا لے۔ نگاہ آسمان کی طرف اٹھ گئی۔ یہ کیسی کیفیت تھی وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھے۔ جھنجھلاہٹ تھی یا پھر کوئی اندرونی جلدی بوجھتی آنچ؟ کوئی آہٹ ہوتی تھی۔ وہ چونک کر متوجہ ہوئے۔ ولی ساتھ والی کرسی کھینچ کر بیٹھ رہا تھا۔ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے سادہ لہجے میں پوچھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتے رہے۔ چند دن پہلے ہی وہ چھٹیوں پر گھر آیا تھا، گرچہ یہ وقت اسے اپنی ماں کے ساتھ گزارنا چاہیے تھا، مگر ولی اکثر یہ مرحلہ خاموشی سے نظر انداز کر دیتا۔ صرف ماں کی وجہ سے وہ باقی کے سوتیلے رشتوں میں وقت گزارنے کی بجائے باپ کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیتا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کھانے آپ بیٹھا، وہ قدر سنبھل کر دھیرے سے بولے۔ مجھے لگا کسی سے بات کر رہے تھے۔ ان کی نگاہ ان کے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر جا چکی تھی۔ 15 برس کا ولی بظاہر معصوم دکھائی دیتا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی سنجیدگی بنی رہتی تھی جو اس عمر کے لڑکوں میں کم ہی ملتی تھی۔ گفتگو میں ٹھہراؤ، سوالوں میں گہرائی۔ وہ وقت سے پہلے بڑا ہو گیا تھا۔ ہاں کر تو رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے تک ہلکی سے مسکراتے ہوئے انہوں نے ٹانگ پر ٹانگ رکھی۔ کام کے سلسلے میں؟ اوہ، اور میں خواہ پچھتایا کہ کوئی اسپیشل بات ہو رہی تھی۔ میں نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا۔ اس کی آنکھیں اشارے سے چمکی۔ حد میں رہو لڑکی۔ وہ بے اختیار ہنس دیے۔ تو مطلب واقعی ایسا کچھ نہیں تھا؟ ولی نے اب کی بات سیدھا سوال داغا۔ ہر بات کو سنسنی خیز بنانے کی عادت اچھی نہیں ہوتی۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہو کر قدرے بے نیازی سے بولے۔ ولی نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا۔ لیکن کبھی کبھار سنسنی خیز باتیں زندگی کو مزیدار بنا دیتی ہیں۔ وہ اسے دیکھتے رہے۔ یہ لڑکا کب اتنا بڑا ہو گیا کہ اشاروں میں بات سمجھنے لگا؟ اب وہ عمر نہیں رہی جو سنسنی خیز باتوں میں دلچسپی ڈھونڈوں۔ وہ دھیمے سے مسکرائے۔ اور اکیلے بھی اچھی نہیں لگتی۔ آپ کو پتہ ہے آپ کتنی لڑکیوں کا کرش ہوں گے؟ ولی کا منہ بنا۔ اب میں تم سے پوچھوں گا، تمہاری عمر ہے یہ باتیں کرنے کی؟ وہ اسے گھورنے پر مجبور ہوئے۔ دادی بتاتی تھی نصف صدی پہلے تک میری عمر کی کے لڑکوں کی شادیاں ہو جاتی تھیں۔ وہ مسکرایا۔ اوہ، تو شادی کرنی ہے برخودار کو؟ وہ جیسے بات کی تہہ تک پہنچے۔ نہیں، آپ کی کروانی ہے۔ وہ بے سختی سے بول اٹھا۔ وہ چند لمحے سے دیکھتے رہ گئے۔ ہوا جیسے اچانک ساکت ہو گئی۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ ولی نے یہ بات چھیڑی ہو۔ وہ پہلے بھی کئی بار اشاروں کناؤں میں یہی خواہش ظاہر کر چکا تھا۔ ہر بار زعیم نے اسے ایک بچے کی بے تکی وقتی سی بات سمجھ کر ٹال دیا تھا۔ ہلکی سی ہنسی، کوئی طنزیہ جملہ اور موضوع بدل دیا، مگر آج اس کے لہجے میں کچھ مختلف تھا۔ شوخی کم تھی، سنجیدگی زیادہ۔ تمہارے ذہن میں یہ اٹھ پٹانگ خیالات کہاں سے آتے ہیں؟ زعیم نے نگاہ ہٹا لی۔ کہیں سے نہیں، میرا دماغ خود ہی کافی زرخیز ہے۔ آپ پر گیا ہونا۔ رات کی ہوا ایک دم کچھ اور ٹھنڈی محسوس ہوئی۔ انہوں نے نظریں چرا کر دوبارہ آسمان کی طرف دیکھا۔ میں نے کبھی اپنے باپ کو شادی کا مشورہ نہیں دیا۔ آپ کو ضرورت نہیں پڑی ہوگی۔ ولی نے فوراً پلٹ کر کہا۔ کیا مطلب؟ وہ چونکہ مطلب یہ کہ دادی تھی، گھر میں لوگ تھے، شور تھا، آپ شاید اتنے اکیلے نہیں تھے۔ اس نے سادہ مگر ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ میں ہوں اور میں دیکھتا ہوں۔ غیر معمولی طور پر گہرا تھا۔ ہر چیز جو نظر آئے اس پر رائے دینا ضروری نہیں ہوتا۔ زعیم نے کرسی کی باہوں کو تھام لیا۔ آپ ڈرتے ہیں؟ ولی نے اچانک پوچھا۔ کسی سے؟ انہوں نے فوراً اس کی طرف دیکھا، دوبارہ کوشش کرنے سے۔ سوال سادہ اور سیدھا تھا۔ انہوں نے جواب نہ دیا، لب بھینچ کے۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے آپ خود کو سزا دے رہے ہیں۔ ولی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جاتے ہوئے بیٹے کو دیکھتے رہے۔ دل میں ایک خفیف سی کسک ابھری۔ کیا واقعی وہ خود کو سزا دے رہے تھے یا ایک ناکام تجربے کو اٹل اصول مان لیا تھا؟ ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ آئی ایم سوری امو، میں نے کل رات آپ سے بدتمیزی کی اور پھر کمرے میں بند ہو گیا۔ آدھی رات تک جاگتے رہنے کے باوجود صبح اس کی آنکھ اپنے محسوس وقت پر ہی کھلی۔ وہ دبے قدموں کچن میں آئی۔ امو چولہے کے سامنے مصروف تھی۔ وہ کچن میں آ کر پیچھے سے ان سے لپٹ گئی۔ آواز بھی رند گئی۔ ہاں، تمہیں کیا پرواہ؟ ماں گھر میں سارا دن اکیلی رہے، دیواروں سے باتیں کرے، انتظار کرے، تم رات میں آ کر کمرے میں بند ہو جاؤ۔ انہوں نے ناراضگی سے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی۔ معاف کر دیں امو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، وعدہ کرتی ہوں۔ ان کی پشت میں چہرہ چھپائے اس کی آواز بھیگی تھی، ساتھ ہی ان کی پشت بھی۔ وہ ایک دم چونکی۔ اسوا، تم رو رہی ہو بچے؟ انہوں نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ گہرے برے ریشمی بالوں کے حلقے میں اس کا گلابی چہرہ دہک رہا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ ایسے ہی بس، سوچا آپ خفا ہوں گی۔ اس نے ہاتھ کی پشت سے آنسو پونچھتے ہوئے لب کاٹے۔ یہ جھوٹ نہیں تھا۔ ان سے کئی
کی گئی بدتمیزی دل پر بوجھ بنی تھی۔ رہی سے قصہ عظیم کی فون کال نے پوری کر دی تھی اور اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ دل میں ابھرتی تکلیف اس بوجھ کی ہے یا کسی اور کی۔ میں خفا نہیں ہوں، میرا بچہ تم سے ناراض ہو کر میں کہاں جاؤں گی؟ انہوں نے جذباتی ہو کر پیار سے اس کی پیشانی چومی۔ چلو بیٹھو، میں ناشتہ بناتی ہوں، پھر تمہیں جانا بھی ہوگا۔ نہیں، میں آج کہیں نہیں جا رہی سر نفی میں سرح لایا، اور ناشتہ بھی آپ نہیں میں بناؤں گی، آپ آرام سے ادھر بیٹھے۔ اس نے انہیں کندھوں سے پکڑ کر کچن ٹیبل کی کرسی پر بٹھایا۔ میرا آج کا دن آپ کے نام۔ اماں نے ٹھٹک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ کیوں نہیں جاؤ گی؟ میں نے کل ڈانٹا اس لیے؟ وہ آنکھوں میں تشویش لی معصومی سے پوچھنے لگی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ جل گئی۔ آپ نے کہاں ڈانٹا تھا؟ میں نے بدتمیزی کی تھی، اور ویسے بھی ایک دن سے کچھ نہیں ہوتا، میری اپنی طبیعت کچھ سست ہے، اس لیے آپ یہ فکر چھوڑیں۔ اس نے وضاحت دی تو وہ مطمئن ہوگی۔ دوپہر میں ہادیہ کا فون آ گیا۔ اماں اس وقت تک کرولے کے لیے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ لانچ میں صوفے پر نیم دراز ٹی وی پر کوئی کلاسک مووی دیکھ رہی تھی۔ آج آئی کیوں نہیں؟ تمہیں بھی آج ہی چھٹی مارنی تھی، جب مجھے تمہارا اتنا شدید انتظار رہا تھا۔ ہادیہ اس کی آواز سنتے ہی شروع ہوگی۔ کیوں میرا شدید انتظار کیوں تھا؟ وہ سیدھی ہو بیٹھی اور حیرت سے دریافت کیا۔ حال احوال لینا تھا کل رات کے سفر کا، وہ بولی تو لہجے میں شرارت نمایاں تھی۔ تم بھی نہ؟ ہادیہ اسوائی گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ اس کے آج آفس نہ جانے کی ایک وجہ تو عظیم پر آتا غصہ تھا، اور دوسری وہ جھنجھلاہٹ تھی جو اسے زید پر ہوئی تھی۔ نہ وہ اس سے ڈنر پر جاتی، نہ امّو سے بدتمیزی سے پیش آتی، نہ ہی عظیم کی باتیں سننا پڑتی۔ کیا حد ہے، میں بتاؤں نا؟ کوئی خاص بات ہوئی کیا؟ میرے اترنے کے بعد پتہ ہے مجھے کل رات اتنی ہنسی آ رہی تھی، یوں کباب میں ہڈی بن کر۔ وہ اس وقت بھی ہنس رہی تھی۔ شٹ اپ ہادیہ، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ گھبرا کر سے ٹوک گئی۔ اچھا بھلا ٹماٹر بننے کی ضرورت نہیں، تم بھی جانتی ہو وہ تمہیں انٹرسٹڈ ہے، لیکن میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، اس لیے الٹا سیدھا سوچنا بند کر دو۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ لیکن کیوں؟ اچھا خاصا ہینڈسم بندہ ہے۔ ہادیہ اس بار اس کے لہجے میں تنبیہ تھی۔ اف ٹھیک ہے، وہ جھنجھلا گئی۔ سڑے مزاج کی حسینہ، رات کو بات کروں گی تم سے، لنچ بریک ختم ہونے والی ہے۔ باعث نے کال کاٹ دی۔ اس کے بعد اس نے فلم میں دھیان لگانے کی کوشش کی، مگر فلم دیکھتے دیکھتے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ اس کی آنکھ کال بیل کی آواز سے کھلی۔ لانچ میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ بے اختیار اٹھتے ہوئے اس نے بھاری پردوں کے پیچھے شام کو اترتے محسوس کیا۔ کیا امّو اب تک سو رہی ہیں؟ حیرت سے سوچتے ہوئے اس نے پہلے لائٹ جلائی اور پھر ان کے کمرے میں جھانکا۔ وہ نماز پڑھی تھیں۔ ایک گہری سانس بھرتے ہوئے دروازہ کھولنے آئی، اور دروازے کے اس پار کی شخصیت کو دیکھ کر اس کے اعصاب جامد ہوئے۔ ان کی نظریں اس کی مونی صورت پر ٹھہری۔ الجھی کچی نیند سے جاگنے پر اس کی سفید رنگت میں سرخی گھلی تھی۔ بال سیدھی مانگ نکال کر چوٹی میں گوندے ہوئے تھے۔ آنکھوں میں وہ صبح کاجل کی سلائی پھیر گئی تھی۔ اب وہ سیاہی خمار کے گلابی ڈوروں میں الجھ کر دیکھنے والی آنکھ پر جیسے کالا جادو پھونک رہی تھی۔ یوں اچانک دروازہ کھولنے سے پہلے ایک بار کی ہال میں جھانک کر دیکھ لیا کیجیے۔ انہوں نے فوراً نظر چراتے ہوئے غالباً اس پر چوٹ کی تھی۔ جی بہتر۔ اسے ایک دم ہی ہوش آیا۔ وہ انہیں رستہ دینے کے لیے سائڈ پر ہوئی۔ امّو کا احوال پوچھتے ہوئے وہ لاؤنج کے صوفے پر برجمان ہو گئے۔ وہ ساتھ والے صوفے پر تھی۔ ٹھیک ہے، نماز پڑھ رہی ہیں، آتی ہی ہوں گی۔ چند ادھر ادھر کی باتوں کے بعد انہوں نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک کارڈ نکال کر سامنے میز پر رکھا۔ یہ کیا ہے؟ اسوا کی نگاہ پہلے کارڈ پر ٹھہری، پھر آہستہ سے اٹھ کر ان کے چہرے تک جا پہنچی۔ کارڈ ہے ڈرائیونگ اسکول کا، میری بات ہو گئی، آپ کو آفس کے بعد صرف 1 گھنٹہ دینا ہوگا۔ وہ اطمینان سے کہہ رہے تھے۔ کیا؟ کیوں؟ شدید الجھن میں سوال بھی اس کے لبوں سے بے ربط سا نکلا۔ ایک تو ویسے ہی نیند کے اثرات ابھی تک ذہن پر پوری طرح چھٹے نہیں تھے، اور اوپر سے ان کی اچانک آمد و غیر متوقع پیشکش۔ کیونکہ یہ کراچی شہر ہے، آپ کا روز کا سفر درپیش ہوتا ہے، پبلک ٹرانسپورٹ اور درد سر کے علاوہ کچھ نہیں، تو بہتر نہیں ہوگا کہ آپ خود ڈرائیونگ سیکھ لیں؟ جملہ منطقی تھا اور انداز بھی۔ نہیں، یہ بہتر نہیں ہے، وہ ایک دم سے بول اٹھی۔ لہجہ غیر عادی طور پر تیز ہوا تھا۔ پہلے ہی امّو سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی ہیں، میں اپنی مصروفیات میں مزید 1 منٹ کا بھی اضافہ نہیں کر سکتی۔ کہا نا صرف 1 گھنٹے کی بات ہے، ویسے بھی یہ بامشکل 15 سے 20 دن کا کورس ہوتا ہے، آپ کی سہولت کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس کے ماتھے کے بلوں کو بڑھتے ہوئے وہ بظاہر احسان سے کہہ رہے تھے۔ میری سہولت کے لیے میرے فون میں ایپس موجود ہیں، میں جب چاہوں ایک فون کال پر ٹیکسی منگوا سکتی ہوں۔ پھر بھی آپ نہیں منگواتی؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جس طرح تیکھے لہجے میں انہوں نے یہ بات کی، اسوا وہیں مجمد ہوئی۔ ایک پل میں سمجھ آ گیا کہ بات کہاں سے آئی ہے۔ کانوں کے لوؤں تک ایک تیز حدت دوڑ گئی۔ مجھے ڈرائیونگ سیکھنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور میں گاڑی افورڈ بھی نہیں کر سکتی۔ کئی بھاری رینگتے لمحوں کے بعد وہ بولی تو لہجہ دفاعی تھا اور بے حد دھیما بھی۔ زمین میں سے دیکھتے رہے۔ ان کا لہجہ 2 ٹوک تھا۔ یہ آپ کی پریشانی ہے؟ اس کے سراہے میں نے کہا نا مجھے ڈرائیونگ سیکھنی ہے۔ مجھے ڈرائیونگ نہیں سیکھنی۔ اسی دوران امّو لانچ میں داخل ہوئی تھی، اس لیے بات کا سلسلہ ادھورا رہ گیا۔ اگلے ہی پل وہ اٹھ کر کچن میں چلی آئی۔ چائے سرو کرنے کے بعد وہ وہیں بیٹھ گئی۔ وہ امّو کے ساتھ ہی باتوں میں مصروف ہے، البتہ رخصت ہوتے وقت اسے ان کے ساتھ دروازے تک آنا ہی پڑا، اور تب انہیں یہ یاد دہانی کروانے کا خیال آیا۔ آج آفس کیوں نہیں آئی؟
میں سوچ رہی ہوں جاب چھوڑ دو۔ اس نے نظر اٹھا کر ان کی سمت دیکھا، ان کی آنکھوں میں خفیف سی مسکراہٹ اتری تاکہ کہیں اور اپلائی کر سکیں۔ یہ سوال نہیں تھا، چوٹ تھی اس کے ہونٹ بیچ کے۔ بہت بچپنا ہے آپ نے، وہ شاید آج روب جھاڑنے کے ارادے سے ادھر نکل آئے تھے اور آپ میں تانا دینے کے وہ کہنا چاہتی تھی، مگر کہنا پائی۔ خیر میں پہلے ہی اس کے حق میں نہیں تھا۔ اب ان کی آنکھیں بند تھی۔ وہ ٹھہرے ہوئے انداز میں کہنے لگی، اگر آپ کو کسی اور کمپنی میں قسمت نہیں آزمانی تو بے شک چھوڑ دیں۔ ہر جگہ ماحول آپ کے لیے محفوظ اور موزوں ہو، یہ ضروری نہیں، گھر سب سے بہتر آپشن ہے۔ ان کی اس بات نے تو اسے سرتاپا سلگا کر رکھ دیا تھا۔ وہ ہوتے کون تھے اسے اس طرح ڈیٹیکٹ کرنے والے؟ اس کی فکر آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میرے باڈی گارڈ نہیں ہیں، اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ انہوں نے چونکر سے دیکھا، ہوں دراصل میری نظروں سے اس کی حفاظت، رنگت اور جلا دیکھ کر انہوں نے یہ بات جتنی معنی خیز میں کہی، اسوا کے بدن کا سارا خون سمڑ کے اس کے رخساروں میں آ گیا۔ اگلے ہی لمحے وہ دروازہ کھول کر باہر نکل چکے تھے۔ انہیں وقار کی ویڈنگ اینیورسری کا کارڈ چند روز پہلے ملا تھا، سنہری حروفوں میں چھپا ہوا، غیر معمولی اہتمام کا خبر دیتا ہوا۔ وہ تب آفس میں تھے جب وقار کا فون بھی آ گیا۔ گویا تحریری یاد دہانی کافی نہیں تھی، وقار انہیں خوب جانتا تھا کہ ضعیف محفل اور شور اور مصنوعی قہقہوں سے دور بھاگنے والے آدمی ہیں، اس لیے فون کر کے خاص طور پر تاکید کرنا ضروری سمجھا۔ اس کی آواز سن کر ضعیف بھی چڑھے بغیر نہ رہ سکے۔ 4 سال بعد شادی کی سالگرہ، کیا تمہاری شادی لیپ ایئر میں ہوئی تھی؟ دوسری طرف سے وقار کا قہقہ بلند ہوا، یہ تم میری بیوی سے پوچھو جسے اس تجدید اینیورسری کا خیال آئے۔ ان عورتوں کے دماغوں کو اب کون سمجھے؟ ہاں تم تو ویسے بھی مظلوم شوہر اور ضعیف کے لطیف لہجے میں کہا، بالکل، اور تم جیسے سنگل لوگ ہماری مظلومیت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ وہ ہنسا، ویسے آ رہے ہونا، بہانہ مت بنانا، دیکھوں گا۔ نہیں بھائی، دیکھوں گا نہیں، آؤ گے؟ وقار نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ 4 سال بعد بیگم نے دوبارہ تمہیں کھانے کھلانے کا پروگرام بنایا ہے، گو کم پڑ گئے ہو تو تمہیں پکڑ لوں گا۔ تم لوگ تو ابھی سے تجدیدے پر اتر آئے۔ وہ بے اختیار مسکرا دیے۔ احتیاط بہتر ہے، وقار نے تنزیہ سنجیدگی سے کہا، شادی کو ریفریش کرتے رہنا چاہیے ورنہ سسٹم ہینگ ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ سن کر ضعیف چند لمحے کو خاموش ہو گئے۔ خیر تم بس وقت پہ پہنچ جانا، وقار کی آواز دوبارہ سنائی دی، اور ہاں تنہا آؤ تو اور بہتر، تنہا نہ آؤ تو اور بہتر۔ وقار، اس کا لہجہ تنبیہ تھا۔ اس نے ہنستے ہوئے کال کاٹ دی۔ فون جیب میں رکھتے ہوئے وہ اپنے فلور سے نیچے آئے۔ اوپن ہال میں قطار سے لگے ورک اسٹیشن، شام کی ڈھلتی روشنی شیشوں سے اندر اتری تھی۔ کھڑکی کے قریب اسوا کی سیٹ آج بھی خالی تھی۔ وہ ایک لمحے ٹھہرے، سمجھ نہیں سکے یہ ان کی بات مان لینے کا نتیجہ تھا یا کسی خاموش ناراضگی کا سلسلہ۔ ذہن کے تانے بانے الجھ چکے تھے۔ امو کی طبیعت صبح سے ناساز تھی۔ اسوا کو آفس جانے کا ارادہ مصنوع کرنا پڑا۔ ہادیہ کو پیغام بھیج کر اس نے زید تک اطلاع پہنچانے کو کہا۔ نمبر اس کے پاس بھی تھا مگر وہ براہ راست اسے میسج نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس دن زید کے حوالے سے ہادیہ کی چھیڑ چھاڑ نے اسے سخت بے آرام کیے رکھا تھا، اور پھر یہ خیال کہ وہ اس میں انٹرسٹ لے رہا ہے اور وہ چاہے انجانے میں ہی صحیح اس رزق کو ہوا دے رہی تھی۔ مگر شام کو یہ سب احتیاط بے معنی ہو گئی۔ ڈاکٹر امو کو دیکھ گئے تھے، دوائیں اثر دکھا رہی تھی۔ شام تک ان کی طبیعت سنبھل گئی تھی۔ اسوا نے سکھا سانس لی ہی تھی کہ عصر کی نماز کے لیے وہ واش روم گئی، اور اگلے ہی لمحے دھرم کی بھاری سی آواز گونجی۔ وہ اگر اس وقت کمرے میں موجود نہ ہوتی تو شاید اسے دیر تک کچھ خبر ہی نہیں ہو پاتی۔ دروازہ کھلا تو امو فرش پر تھی۔ ان کے سر سے بہتے خون کے فوارے نے اس کے اوستان ہی خطا کر دیے۔ سامنے والے حمود انکل اور شاہانہ آنٹی کی مدد سے انہوں نے انہیں نیچے ان کی گاڑی تک لائی۔ قریبی ترین ہسپتال تک کا رستہ بھی جیسے شیطان کی آنت بن گیا تھا۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی بھاری تولی اپنی گود میں امو کے سر کے نیچے دبائے بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ خون سے تر تھے، انگلیاں پھسل رہی تھی، دل سینے سے ٹکریں مار رہا تھا۔ وہ بار بار ضعیف کو کال ملا رہی تھی مگر وہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ اس وقت ہادیہ کی کال آنے لگی۔ اس کا نام دیکھتے ہی اس نے بغیر لمحہ ضائع کیے کال ریسیو کی۔ اندر مچ رہی وحشت کو نکالنے کا راستہ چاہیے تھا۔ اس کی آواز سنتے ہوئے وہ پھٹ پڑی، روتے ہوئے افسانوی انداز میں اسے سب بتاتی چلی گئی۔ ٹھیک ہے اسوا، پہلے سانس لے لو اور خود کو پرسکون کرو، تم فکر مت کرو، ہم آ رہے ہیں، یہ ہسپتال یہاں سے قریب ہی ہے، ہم بس ابھی پہنچ رہے ہیں۔ اس کی حواس پاختگی دیکھ کر ایک پل کو ہادیہ بھی گھبرا گئی تھی مگر اسے تسلی دی تو لہجہ مضبوط تھا۔ امو کو ایمرجنسی میں ٹریٹ کیا جا رہا تھا۔ اب ہادیہ زید کے ہمراہ وہاں پہنچی۔ وہ دونوں اسوا کو دیکھ کر ایک پل کو ساکت ہوئے تھے۔ اس کا دوپٹہ اور لباس خون سے رنگا ہوا تھا، ہاتھ بھی چہرہ سرخ اور آنسوؤں سے بھیگا ہوا۔ ارے میری جان! ہادیہ نے آگے بڑھ کر اسے باہوں میں سمیٹا۔ وہ اس کے کندھے میں منہ چھپا کر بچوں کی طرح بے ساختہ سسکیوں کے ساتھ رو دی۔ قریب پہنچتے ہی تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے زید کے چہرے پر سنجیدگی
ضبط ہوئی۔ چند لمحے بعد وہ خاموشی سے پلٹا اور ایمرجنسی روم کی سمت بڑھ گیا۔ زعیم جب گھر پہنچے تو وہ کار کی طرف جانے کا ذہن بنا چکے تھے، اس لیے آتے ہی انہوں نے کوٹ اتارا، گھڑی میز پر رکھی اور بغیر کسی توقف کے واش روم کی طرف بڑھ گئے۔ گرم پانی کی تیز دھار کندھوں سے ٹکراتی ہوئی جیسے پورے دن کا دباؤ بہا لے جا رہی تھی۔ اسی دوران وقفے سے فون کی بیل بجتی رہی، مگر مسلسل، مگر انہوں نے زیادہ دھیان نہ دیا۔ اطمینان سے شاور مکمل کرنے کے بعد ہی وہ باہر نکلے۔ گہرے سرمئی رنگ کی پینٹ پر سفید شرٹ پہننے کے بعد وہ ہیئر برش کی طرف ہاتھ بڑھا ہی رہے تھے کہ ان کی نظر غیر طور پر اپنے موبائل پر گئی۔ اسکرین خاموش تھی، مگر جیسے انہوں نے اسے اٹھایا روشنی پھوٹ پڑی۔ نوٹیفکیشن کی قطار میں اسوا کی کالز، ایک نہیں، دو نہیں، لاتعداد وقفے سے تھی۔ چند لمحے پہلے تک جو سکون گرم پانی نے بدن میں اتارا تھا وہ یکایک ایک تحلیل ہو گیا۔ دل کی دھڑکن میں ایک غیر مرئی سا وقفہ آیا۔ اسوا کبھی اس طرح کال نہیں کرتی تھی اور اتنی بار تو کبھی نہیں۔ انہوں نے اسکرین پر انگلی پھیری، کال لاگ کھولا۔ دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے بے ترتیب ہوئی۔ بغیر مزید سوچے انہوں نے اسوا کا نمبر دبایا۔ اب بھی مکمل تیار بھی نہیں ہوئے تھے، بال اب بھی نم تھے، مگر آئینے کے سامنے کھڑا وہ شخص اچانک غیر اہم ہو گیا تھا۔ فون کان سے لگائے وہ خاموش کھڑے رہے۔ بجتی بیل کے ساتھ دل کی دھڑکن ایک نئی شدت اختیار کر گئی۔ دوسری ہی بیل پر اسوا نے کال ریسیو کر لی۔ وہ اب ٹھیک ہے، میں نے ابھی آپ کی مس کالز دیکھی ہیں۔ میں نہیں، سب ٹھیک نہیں ہے۔ وہ تیزی سے ان کی بات کاٹ گئی، آواز بھیگی ہوئی اور کانپتی ہوئی۔ امّو واش روم میں گر گئی تھیں، ہم ابھی ہسپتال میں ہیں۔ او خدایا! الفاظ بے اختیار نکلے، ذہن میں ایک ساتھ کئی خدشے بجلی کی طرح کوندے۔ کہاں، کس ہسپتال میں؟ آواز اب سیدھی، تیز اور کنٹرولڈ تھی، مگر انداز کا اضطراب چھپایا نہ تھا۔ میں ابھی پہنچ رہا ہوں۔ انہوں نے کال کاٹنے کا بھی انتظار نہیں کیا، جلدی میں جوتے پہنے، چابیاں اٹھائیں، موبائل جیب میں ٹھونسا اور دروازے کی سمت بڑھ گئے۔ جب وہ ہسپتال پہنچے تو ایمرجنسی کا ہنگامہ پیچھے رہ چکا تھا۔ استقبالیہ کے قریب نیم روشن کوریڈور میں اسوا دیوار کے ساتھ لگی کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کا لباس اب بھی امّو کے خون کے دھبوں سے داغدار تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ ہادیہ اس کے پاس بیٹھی تھی جبکہ زید قریب کھڑا تھا۔ ان کے اعصاب عجیب ہی تناؤ کی زد میں آئے۔ یکایک وہ دونوں ہی انہیں دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ زید بھی چوکنا ہوا، وہ سیدھے اس کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ اب کیسی طبیعت ہے ان کی؟ ٹانکے لگ گئے ہیں، سر پر گہری چوٹ تھی، کافی خون بہہ گیا، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ایک رات آبزرویشن میں رکھیں گے۔ کال پر اس کے لہجے میں جو ہلکاہٹ تھی، اس کی نسبت اس وقت وہ سنبھلی ہوئی لگ رہی تھی۔ ان کے سینے میں رکی ہوئی سانس خارج ہوئی۔ زید کی آنکھوں میں انہیں دیکھتے ہی عجیب سا تاثر در آیا تھا۔ اب تک ہمیشہ انہیں سوٹڈ بوٹڈ دیکھا تھا، اور اب بلیک پینٹ پر آف وائٹ شرٹ آستین کوہنی تک فولڈ ہوئی اور بال قدرے بے ترتیبی۔ وہ کافی مختلف لگ رہے تھے، اپنی شخصیت سے ہٹ کر کسی کے لیے بے چین۔ جلدی میں پہنچا ہوا آدمی سہولیے میں بھی اتنے باوقار اور پرکشش۔ کوریڈور کی سفید روشنی میں ان کا سنجیدہ چہرہ اور بھی نمایاں ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے خطرے کی بات نہیں ہے، بس بلڈ لاس زیادہ تھا، اس لیے احتیاطاً روک رہے ہیں۔ زید نے متوازن لہجے میں اضافہ کیا تھا۔ شکریہ، آپ لوگ بروقت یہاں پہنچے۔ زعیم نے اس کی طرف دیکھا، سر کو ذرا سی جنبش دی۔ نو پرابلم سر، وہ دھیرے سے مسکرایا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اسوا کی طرف متوجہ ہوئے اور دھیمی آواز میں پوچھا تھا۔ اسوا نے اس بات میں سر ہلایا، اس وقت نرس نے آ کر امّو کے روم میں شفٹ ہونے کی اطلاع دی تھی۔ زعیم نے بغیر کچھ کہے قدم آگے بڑھا دیے، یہ ذمہ داری اب ان کی تھی۔ کمرہ نیم روشن تھا، امّو دواؤں کے زیر اثر گہری نیند میں جا چکی تھی۔ سر پر سفید پٹی بندھی تھی، چہرہ زرد مگر پرسکون۔ اسوا بیڈ کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھی ان کا ہاتھ تھامے ہوئی تھی۔ زید اور ہادیہ کچھ دیر پہلے ہی رخصت ہوئے تھے، اس وقت وہ ڈاکٹر سے بات کر کے اندر داخل ہوئے۔ سو گئیں؟ پوچھتے ہوئے ان کی آواز دھیمی تھی۔ جی۔ اسوا چونک کر سیدھی ہوئی، سر اٹھا کر ان کے سنجیدہ چہرے کی طرف دیکھا۔ ایک ذرا توقع کے بعد اس نے دھیرے سے کہا، آپ کو گھر جانا چاہیے، آپ نے فون پر میری پوری بات نہیں سنی، ورنہ میں بتاتی۔ کیسے سنتا، آپ رو جو رہی تھی۔ انہوں نے اس کی بات کاٹی۔ اسوا ان کے سپاٹ لہجے پر ٹھٹک گئی، دل سکڑ سا گیا۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی، میں نے آپ کو کال کرنے کی کوشش کی، مگر بولتے ہوئے اس کا لہجہ پھر رند گیا۔ سانپ کی تنی ہوئی تاریں ایک ایک کر کے ڈھیلی پڑیں۔ وہ بے اختیار اس کے قریب آئے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے ان کا فون بجا۔ اس گہری خاموشی میں وہ آواز اتنی اچانک، اتنی کرخت تھی کہ وہ دونوں ہی اچھل پڑے۔ انہوں نے گھبرا کر موبائل نکالتے فوراً کال کاٹی اور پھر سائلنٹ موڈ آن کر دیا۔ میری فکر مت کریں زعیم صاحب، گھر جائیں، ویسے بھی اب تو رات بھر کی بات ہے، آپ یہاں بیٹھے تو نہیں رہ سکتے۔ وہ سمجھ گئی شاید انہوں نے فون سائلنٹ کیا ہے اور اپنی کسی اور مصروفیت کو مؤخر کر کے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے اس کی سمت دیکھا، آنکھوں میں سوجن کی پرچھائیاں، چہرے پر تصور کے شکار آثار، اور وہ اسے اس وقت اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، مگر یہ بھی سچ تھا کہ وہ ساری رات یہاں بیٹھے بھی نہیں رہ سکتے تھے، جبکہ مریض کے ساتھ بھی صرف ایک فرد کو رکنے کی اجازت تھی۔ اسوا ان کی کشمکش بہم گئی تھی۔ امّو کا ہاتھ بیڈ پر رکھتے ہوئے وہ اٹھ کر ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آپ گھر جائیں، ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کا لہجہ ضدی اور بے لچک تھا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں دونوں چند لمحے خاموش کھڑے رہے، پھر انہوں نے ایک گہری سانس خارج کی۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی بات ہو تو کسی بھی وقت مجھے فوراً کال کرنا۔ اسوا کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی تھی، آج بھی تو کال کر ہی رہی تھی، شاید وہ اس کے چہرے پر ابھرتی وہ دھیمی سی شکایت پڑ گئے تھے۔ میں نہ اٹھاؤں تو دوبارہ کرنا، انہوں نے ٹھوس لہجے میں کہا، اور کرتی رہیں
جب تک میں نہ اٹھا لوں۔ اسوا چونکہ وہ پہلی بار یوں براہ راست اس امکان کو تسلیم کر رہے تھے کہ وہ چوک سکتے ہیں، ان سے کوتاہی ہو سکتی ہے، اور یہ کہ اس سے حق ہے بار بار پکارنے کا۔ وہ میں واقعی شاور میں تھا۔ انہوں نے قدرے نرم ہو کر کہا، اگر ذرا بھی اندازہ ہوتا کہ انہوں نے ایک نظر بے خبر سوئے منہ پر ڈالی، پھر اچانک کسی بے اختیاری کیفیت میں انہوں نے اسوا کا رخسار چھو لیا۔ شب بخیر۔ لمس مختصر تھا، مگر اس مختصر لمس میں جتنی حرارت تھی وہ اسوا کے پورے وجود میں برقی رو دوڑا گئی۔ انگلیوں کی پوروں سے لے کر دل کی دھڑکن تک روح کا رواں رواں چونک گیا۔ انہوں نے تقریباً فوراً ہی ہاتھ واپس سے کھینچ لیے، شاید خود بھی اپنے اس بے ساختگی پر چونک گئے تھے۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ باہر نکل گئے۔ کوریڈور میں وہی نیم روشنی، وہی خاموشی تھی، مگر اسوا کے اندر اب سکوت باقی نہیں رہا تھا۔ وہ امّو کے لیے سوپ بنا رہی جب کاؤنٹر پر ایک طرف رکھا اس کا موبائل بجنے لگا، جو اس نے تھوڑی دیر پہلے ہادیہ سے بات کرنے کے بعد وہاں رکھا تھا۔ اس نے فوراً آنچ دھیمی کی، چمچ ایک طرف رکھتے ہوئے فون اٹھایا۔ اسکرین پر نظر پڑتے ہی لب بھینچ کے زید کی کال تھی۔ اضطرابی کیفیت میں پیشانی سلاتے ہوئے اس نے کال ریسیو کر لیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس کی بشاش آواز ابھری۔ امید ہے ڈسٹرب نہیں کیا ہوگا؟ زیادہ نہیں، وہ ہولے سے مسکرائی۔ امّو کے لیے سوپ بنا رہی تھی، کچن میں ہوں۔ اوہ کوئی بات نہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس ان کی طبیعت پوچھنے کے لیے فون کیا تھا۔ کیسی ہیں وہ؟ اب کافی بہتر ہیں الحمدللہ، کمزوری ہے تھوڑی مگر وہ بھی ریکور ہو جائیں گے، ڈاکٹر نے آرام کا کہا ہے۔ اسوا نے چولہے کی طرف دیکھتے ہوئے آنچ اور کم کی، سن کر تسلی ہوئی۔ اس کی آواز میں سچا اطمینان تھا۔ اسوا تم جانتی ہو نا، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، کسی وقت تم ضرورت محسوس کرو تو مجھے کال کر سکتی ہو بنا جھجکے۔ وہ لمحے بھر کو چپ رہ گئی۔ اس نے تو اس دن بھی ہادیہ کو پکارا تھا، وہ اس وقت آفس میں تھی اور زید اس کے قریب ہی موجود تھا۔ وہ اس کی مشکل کا سن کر خود ہی ہادیہ کے ہمراہ چلا آیا تھا، بغیر کوئی سوال پوچھے، بغیر تاخیر کے۔ اگرچہ سرزعم ہوتے شاید ہی میری ضرورت پڑے، پھر بھی وہ بولا، لیکن اس کے لہجے میں کچھ عجیب سی بات تھی جو اسوا نے پوری شدت سے محسوس کی۔ جانتی ہوں، شکریہ۔ اس کا لہجہ دھیما تھا۔ آفس کب تک آ رہی ہو؟ اس نے قدرے توقع کے بعد پوچھا۔ نہیں، فی الحال تو کوئی ارادہ نہیں امّو کو اکیلے چھوڑنے کا، شاید میں ریزائن ہی کر دوں۔ اسوا نے ایک گہری سانس بھری۔ کیا؟ کیوں؟ وہ ایک دم تڑپ اٹھا۔ ریزائن کیوں کرنا ہے؟ آنٹی کی طبیعت سنبھل جائے تو کچھ دنوں کی بات ہے، پھر جوائن کر لینا، اس سے کسی کو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا، سمجھانے والے انداز میں وہ خاموش رہی۔ اسوا اس نرمی سے پکارا ہوں، وہ جیسے کہیں اور الجھی ہوئی تھی۔ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، اور میں سوچ رہا تھا تم آفس آؤ گے تبھی کروں گا، آمنے سامنے۔ ابھی کہہ دو۔ اس کے انداز میں کچھ تھا۔ اسوا کا دل جانے کیوں بہت زور سے دھڑکا۔ نہیں، اتنی عام سی بات نہیں جو فون پر کہہ دوں۔ وہ شاید مسکرایا تھا۔ اچھا۔ اس کی دھڑکنیں اور دھیمی پڑیں۔ اور جو میں آفس ہی نہ آئی تو گھر آ کر کہہ دوں گا۔ وہ بغیر ہچکچاہٹ کے فوراً بولا، چلو تم اپنا سوپ بناؤ، پھر بات ہوگی، اپنا خیال رکھنا، اور آنٹی کا بھی خدا حافظ۔ اس نے کال کاٹ دیا۔ اسوا سیل فون مٹھی میں دباتے ہوئے کاؤنٹر سے ٹیک لگا گئی۔ دل کی دھڑکن اب بھی معمول پر نہیں آئی تھی۔ کیفیت میں گھلتے بے چینی کے ذرات معمولی نہیں تھے، وہ تیز تھے، منتشر تھے، اور کسی انجانے اندیشے کی طرح اندر پھیلتے جا رہے تھے۔ زعیم نہیں آیا۔ سوپ کا چمچ ہونٹوں تک لے جاتے ہوئے گفتگو کا دار اچانک کسی سوال پر آ کر رکا، اور وہ چونک سی گئی۔ نہیں، آپ یاد کر رہی ہیں کیا؟ پوچھتے ہوئے اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ ہاں، ایک وہی ہے جسے بہروز کا سایہ سمجھ کر آنکھیں ٹھنڈی کر لیتی ہوں، باقی تو اس کے سبھی یار دوست وہیں چھوٹ گئے۔ ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے ان کی آنکھیں چلک آئیں۔ خدا اسے اولاد ہی دے دیتا تو اس کی نشانی کو کلیجے سے لگائے رکھتی۔ اسوا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچا۔ بھری ہوئی آنکھیں چھپانے کو نظریں جھکا گئی۔ اسوا اور بہروز بھائی کی عمروں میں کافی زیادہ فرق تھا۔ انہوں نے پسند کی شادی کی تھی اور اس محبت کو نبھایا بھی تھا۔ 15 برس تک اولاد نہیں ہوئی تھی، مگر کبھی دوسری شادی کا نام تک نہیں لیا تھا، کبھی شکوہ نہیں کیا۔ پھر 16ویں سال جب بالآخر خوشخبری ملی تو وہ خود ظالموں کی گولیوں کا نشانہ بن گئی، اور بھائی کے دکھ میں وہ ان کی نشانی بھی کھو بیٹھی۔ اب وہ میکے میں نہیں بات ہو جاتی تھی کبھی کبھار، مگر ان کے لیے زندگی زعیم ہی تھے۔ اسوا نے بے اختیار امّو کا ہاتھ تھام لیا۔ امّو چھوڑیں یہ باتیں، آپ زعیم کو مس کر رہی ہیں؟ ہاں، ابھی ان کا فون آیا تو کہہ دوں گی آنے کو۔ چلیں آپ اپنا سوپ ختم کریے۔ اس نے خود ہی چمچ بھر کے ان کی سمت بڑھایا۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ میں سوتی ہوں، کچھ دیر سر دکھ رہا ہے۔ انہوں نے نیم دراز ہوتے ہوئے سر پر ہاتھ رکھا۔ پہلے ہی کم ہونی کی بیماریاں ہیں جو اس بڑھاپے میں یہ چوٹ بھی لگوا بیٹھی۔ کوئی نہیں امّو، ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اس نے ٹرے ان کے سامنے سے اٹھا لی۔ کمرے سے نکلتے ہوئے اس نے لائٹ آف کر دی۔ شام کو ہادی نے اچانک دھاوا بول کر اسے سرپرائز دے دی، اور اس کے پیچھے کھڑے شخص پر نظر پڑتے ہی اسوا اپنی جگہ جم کر رہ گئی۔ یہ بھائی صاحب مجھے ڈراپ کرنے
نیچے سے ہی جانے والے تھے، میں انہیں اوپر کھینچ لائی۔ ہادیہ ہنستے ہوئے کہہ رہی، تمہارا پردہ ہے یا اسفا کا پردہ ہے جو یوں شرما رہے ہو؟ خود تو بن بلائے مہمان بن کر نازل ہو رہی تھی، مجھے بھی اس جرم میں شریک کر ڈالا۔ وہ ہنسا، کوئی نہیں، مجھے پسند ہے بن بلائے مہمان۔ اسفا نے بڑی مشکل سے خود کو کمپوز کیا اور چہرے پر مسکراہٹ سجائے۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا۔ ہادیہ فاتحانہ نظروں سے زید کو دیکھتے ہوئے امو کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زید نے لانچ کے صوفے پر بیٹھنے کا انتخاب کیا۔ تمہیں برا تو نہیں لگا میرا آنا؟ وہ بغور سے دیکھتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ خیر، برا لگا بھی ہو تو گھر سے تھوڑی نکالوں گی، لہجے میں شرارت در آئی۔ نہیں، گھر سے نہیں نکالنے والی۔ وہ ہنس دی، بظاہر ہلکے پھلکے لہجے میں، مگر وہ اندر ہی اندر امو کا سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ انہیں اچھا نہیں لگے گا اس کے ایک مرد کلیگ کا گھر تک چلے آنا، چاہے نیت صاف ہو، چاہے موقع جائز۔ میں ذرا کچن سے ہو آؤں، اگر ہمارے لیے کوئی زحمت اٹھانے والی ہو تو مت کرنا۔ وہ فوراً ٹوک گئے۔ واہ، پہلی بار میرے گھر آئے ہو، چاہے بن بلائے ہی صحیح، چائے پلائے بغیر تھوڑی ہی جانے دوں گی۔ کچھ چھیڑ کر کہتی وہ کچن کی طرف چلا۔ یہ ہادی کی آواز امو کے کمرے سے آ رہی تھی۔ خوشگوار بے فکر سر کی چوٹ کی وجہ سے امو کو چکر آتے تھے، اس لیے وہ اپنے کمرے تک محدود ہو گئی تھی۔ کچن میں آ کر اسما نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی۔ گیس آن کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کپ آ رہے تھے۔ آج صبح جب تم سے بات ہوئی مجھے جانے کیوں لگا کہ اب تم آفس نہیں آؤ گی۔ کچن لاؤنج سے ملک ہی تھا، زید وہیں سے بولا۔ پتیلی میں پانی ڈالتے ہوئے وہ پل بھر کو رکی۔ دلی سے چائے چڑھا کر وہ واپس لاؤنج میں آئی۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ وہ اس کے سامنے صوفے کے کنارے پر تھی۔ شاید میری اس خاص بات سے ڈر کے اس نے کندھے اچکائے اور معنی خیزی سے کہا۔ اسفا کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، اور اس لیے اب ہادیہ نے ساتھ آنے کا کہا تو میں منع نہیں کر پایا۔ اس نے اپنی گہری آنکھیں اس کے چہرے پر جمائیں۔ میں نے کہا تھا میں فی الحال نہیں آ سکتی، اور وجہ تم جانتے۔ وہ بڑی کوشش کر رہی تھی خود کو کنٹرول کرنے کی۔ وجہ جانتا ہوں، وہ دھیرے سے بولا، بس یہ نہیں جانتا کہ اس میں کتنا شامل ہوں۔ تم پاگل نہیں، تم بالکل نہیں شامل، خود کو اتنی امپورٹنس مت دو۔ اس نے بات کو مذاق میں اڑانا چاہا، تو تم دے دو مجھے امپورٹنس۔ وہ ہنس پڑا، بتاؤ اس سے امپورٹنس کو حاصل کرنے کے لیے اس غریب کو کس کے حضور عرضی دینی ہوگی؟ اس نے جان بوجھ کر توقف کیا، آپ کی امو کو یا پھر سرزمین کو؟ اسوا کا دل ساکت ہوا، یکبگ اسے دیکھتے رہ گئی۔ کیسی بات ہے؟ اس کی کپکپاتی آواز اتنی ہلکی تھی کہ بامشکل سن پایا۔ کیسی؟ وہ بدستور مسکرا تھا، مگر آنکھیں سنجیدہ ہو گئی تھی۔ آفس میں تو ہر چیز کے لیے برابر چیلنج ہوتا ہے نا، شاید یہاں بھی ہوگا۔ نہیں، اس ایک لفظ میں جتنی شدت تھی، زید کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھرے۔ کیا نہیں؟ اتنی زحمت مت کرنا۔ وہ نگاہیں جھکا گئی۔ کیوں نہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ ایسا کچھ نہیں چاہتی۔ اندر سب ایک ہجوم تھا، مگر وہ اسے روکنے کے لیے لفظوں کا ستم نہیں دے سکتی تھی۔ وہ سچ نہیں کہہ سکتی تھی سوائے اس کے کہ وہ نہیں چاہتی۔ مگر کیوں؟ وہ بے یقین بیٹھا، نہ جانے کتنی دیر بعد یہ سوال کرنے کے قابل ہوا تھا۔ اسما نے نظریں چرائیں، کیونکہ اگر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی تو شاید سچ بول دیتی، مگر زبان پر صرف بس نہیں آیا۔ یہ ضد نہیں تھی، یہ دفاع تھا۔ وہ اسے دیکھتا رہا نہ جانے کتنی دیر، اور پھر جیسے اچانک کی آنکھوں پر سے کوئی دھند ہٹی۔ اوہ مائی گاڈ، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ وہ جیسے کسی انکہے انکشاف کے زد میں آیا تھا۔ تم ان کی وجہ سے انکار کر رہی ہو؟ اس کے لہجے میں سوال نہیں تھا، یقین تھا۔ تم ان میں انوالو ہو گئی ہو اسوا؟ فضا ایک دم مجمد ہو گئی تھی۔ اسوا کے رگوں پہ میں الجھتا ہار اس چہرے تک آن پہنچا جسے زید نے بخوبی دیکھا۔ وہ یکدم اپنی جگہ سے اٹھی اور بنا کچھ کہے، بنا اس کی طرف دیکھے کچن میں چلی آئی۔ عمارت کے ہاتھے سے نکلتی ہوئی گاڑی پر نظر پڑی تو پہلے انہیں گمان ہوا کہ شاید آنکھوں کا فریب ہے، مگر نہیں، حقیقت تھی، واضح، ناقابل تردید۔ اسٹیئرنگ پر ہاتھوں کی گرفت بے اختیار سخت ہو گئی۔ دل و دماغ کے بیچ جیسے اچانک کوئی سخت گرہ پڑ گئی تھی۔ انہوں نے گاڑی پارک کی، مگر باہر نکلنے کی بجائے وہیں بیٹھے رہے۔ چند لمحے یا شاید کئی منٹ۔ یہ وہ ناگواری تھی جو فوری ردعمل چاہتی تھی۔ وہ اکسا رہی تھی کہ جا کر سوال کریں، جواب طلب کریں۔ ایسا غصہ انہیں برسوں بعد آیا تھا، وگرنہ وہ تو ٹھہرے پانیوں کی مانند تھے، اندر کا انتشار سطح تک آنے ہی نہیں دیتے تھے، مگر آج جیسے کسی نے اس آکر پانی میں پتھر اچھال دیا تھا۔ پھر بھی وہ ابھی تک پھیل رہی تھی۔ انہیں خود اپنے آپ پر حیرت ہوئی، مگر وہ اوپر پہنچنے تک وہ خود کو نارمل کر چکے تھے۔ اسفا انہیں دیکھ کر کچھ حیران نظر آئی، یا پھر انہیں ایسا لگا امو کل سے آپ کو یاد کر رہی تھی۔ وہ ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی، اگر آپ آج نہ آتے تو میں آپ کو فون کرنے والی تھی۔ کیسی طبیعت ہے اب ان کی؟ ان کے چہرے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے پوچھا، ٹھیک ہیں اب، شکر اللہ کا۔ وہ ذرا سا مسکرائی۔ آپ چائے لیں گے یا کافی؟ کچھ نہیں۔ ان کی نظر ٹیبل پر رکھے چائے کے لوازمات پر گئی۔ آپ کے یہاں شاید کچھ دیر پہلے بھی مہمان تھے؟ وہ کچھ دیر چپ رہی، پھر ذرا سی گردن سلائی۔ انہوں نے بغور یہ اضطراری حرکت دیکھی وہ ہادیہ اور زید آئے تھے۔ امو کی طبیعت پوچھنے سے دھیمے سے بتایا۔ اوہ، انہوں نے صوفے کی پرسی ٹیک لگائی، جلدی چلے گئے؟ پوچھتے ہوئے انہوں نے اسوا کی بے چینی کو نوٹ کیا تھا۔ جلدی تو خیر نہیں گئے، آدھا گھنٹہ شاید۔
اس کے ہاتھ دوپٹے کے پلو میں الجھ رہے تھے۔ آپ پریشان لگ رہی ہیں اسوا۔ وہ اس وقت ان کی نگاہوں کے حصار میں تھی۔ اس کی ہر جنبش، ہر آہٹ، اس کی گھبراہٹ، اس کی بے چینی کسی جال میں پھڑپڑاتی فاتحہ کی جیسی۔ اموں کی وجہ سے پریشان ان کے چکر ٹھیک نہیں ہو رہے۔ اس نے جلدی سے وجہ پیش کی، کیا آپ ان کے کمرے میں جا کے ان سے مل لیں گے؟ یقیناً انہوں نے سر ہلایا، مگر پہلے آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا۔ اچھا، وہ ٹھٹک گئی، آواز میں ہلکی سی احتیاط در آئی۔ کیا اس دن اسپتال میں مسٹر زید کو آپ نے بلایا تھا؟ تمام چند لمحوں کی خاموشی کے بعد انہوں نے براست پوچھا۔ یہ سوال اتنا غیر متوقع، اتنا اچانک تھا کہ اسوا ساتھ بھر کو کنگ رہ گئی۔ آپ میری کال ریسیو نہیں کر رہے تھے؟ اس نے آواز کی لرزش پر بامشکل قابو پایا۔ تبھی ہادیہ کی کال آئی اور مجھ سے ضبط نہیں ہوا۔ مسٹر زید اور وہ خود چلی آئے۔ وہ اپنے ہاتھوں پر نظر جمائے دھیمے لہجے میں بولتی چلی گئی۔ اور آج؟ انہوں نے اسی سکون سے پوچھا تھا۔ ایک جواب کافی نہیں تھا۔ آج تو مجھے ان کے آنے کی اطلاع تک نہیں تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پہلی بار ان کی طرف دیکھا۔ زیم نے ایک بے اختیار گہری سانس لی، پھر اس کی جھکی لرزتی پلکوں کو دیکھنے لگے۔ میں کوئی تنگ ذہن انسان نہیں ہوں۔ آواز میں نرمی تھی مگر طے میں واضح سختی۔ مگر آپ کو احساس ہے نا کہ یہ صورتحال پیچیدہ ہے؟ اس نے ایک دم سے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا، پھر دھیرے سے سر ہلایا۔ وہ نہیں جانتے آپ کا اور میرا رشتہ؟ ان کا لہجہ اب زیادہ واضح تھا۔ وہ نہیں جانتے کیا محض میری قانونی ذمہ داری نہیں ہے؟ وہ خاموش رہی، جانتی تھی کہ زیم وہ کا لفظ صرف زید کے لیے استعمال کر رہے تھے، نام لیے بغیر بھی اشارہ صاف تھا۔ بلکہ آپ میری بیوی بھی ہیں۔ جملہ مکمل ہوا، ٹھوس، حتمی اور غیر بہم انداز میں وہ بے اختیار لب کاٹ گئی۔ بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے دل کے کسی کونے میں ایک مضحکہ خیز سا خیال ابھرا، بیوی بھی تو رسمی ہی ہوتی ہیں۔ وہ ذریع تھے، تجربہ کار، بدلتے موسموں کی آہٹ پہچان لینے والے۔ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ اپنے دائرہ ملکیت میں ہوتی ہلکی سی مداخلت بھی محسوس نہ کرتے؟ لہو کی جنبش، نگاہوں کی سمت، قیام کی طویلت، تمام نوٹ ہو جاتا تھا۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کی جواب کے منتظر تھے۔ تبھی اس نے سر اٹھایا اور اس کی سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھ کر چونک گئے۔ تو آپ بتائیں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ بنا کسی کو یہ بتائے کہ میں آپ کی بیوی ہوں، ان سے فاصلہ کیسے رکھنا چاہیے اور کیوں رکھنا چاہیے؟ وہ آج پہلے سے بھری بیٹھی تھی۔ زید کے پروپوزل نے اسے اندر تک ہلا دیا تھا اور اب زیم کی باتیں اس کے کشیدہ اعصاب پر پڑی آخری ضرب جیسی تھی۔ کوئی مجھے پرپوز کرے تو کیسے منع کرنا چاہیے، بجائے یہ بتانے کے کہ میں آپ کے نکاح میں ہوں؟ بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے وہ ایک دم سیدھے ہو بیٹھے تھے۔ بات کی تہ ان پر کھلی تو دل و دماغ میں اٹھنے والی لہر لبوں تک آ کر خاموشی میں ڈھل گئی۔ وہ ان سے جواب مانگ رہی تھی، تلخ لہجے میں، بلکہ شاید حساب جو رشتہ دنیا کے سامنے نام نہ پا سکے، اس پر دعویٰ کیسا؟ حق سوال آخر کس بنیاد پر؟ نہیں ہے نا کوئی جواب؟ ان کی ساکت خاموشی اس کے لبوں پر تلخ ہنسی بکھیر گئی۔ جانتی تھی وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اموں کو آپ کے آنے کی اطلاع کرتی ہوں، رسمی لہجے میں کہتی ہوئی وہ ہوا کے مانند کمرے سے نکل گئی تھی، بغیر پلٹ کر دیکھے۔ ان کے اندر یکا گہرا سناٹا ہوتا رہا۔ ایک سال پہلے تک انہوں نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی اس مقام پر کھڑے ہوں گے جہاں انہی کے قائم کردہ حصار پر سوال اٹھے گا۔ وہ حصار جو انہوں نے خود تعمیر کیا تھا، حفاظت کے لیے، سہولت کے لیے، مگر جذبات عقل کا حساب نہیں مانتے، وہ مشاہدوں کی شکیں نہیں پڑھتے، وہ صرف ہونے یا نہ ہونے کی شدت جانتے ہیں۔ ایک سال پہلے ایک اسپتال کے کمرے میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ مرتے ہوئے دوست کی آنکھوں میں جو بے بسی ٹھہری تھی، اس کے آگے دلیل کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ الفاظ کم پڑ گئے تھے، منطق بے معنی ہو گئی تھی، صرف ایک التجا تھی اور ایک خوف اپنے پیچھے چھوٹ جانے والوں کا۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ذہنی قلبی طور پر اس کے لیے تیار نہیں، نہ زندگی اس موڑ پر اور نہ ان حالات میں۔ وہ پہلے ہی ایک ناکام شادی کے زخم جھیل چکے تھے۔ اس تجربے نے ان کے بھروسے کی بنیادیں ہلا دی تھیں، یقین کی دیواریں ڈھا دی تھیں۔ وہ دوبارہ اس رستے پر قدم رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، خاص طور پر تب جب وہ تلخ حادثہ ان کی زندگی کے قیمتی برس نگل چکا تھا اور ان کا بیٹا نوجوانی کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ وہ کسی اور جذباتی تجربے میں سے نہیں گزر سکتے تھے۔ پھر جب انہوں نے اسے دیکھا، کم عمر، بے حد حسین، ہاتھوں کی زد میں آئی ہوئی، تو اپنے فیصلے پر مزید پشیمان ہوئی۔ یہ تو اس کے ساتھ بھی ناانصافی تھی۔ یہ نکاح خواہش سے نہیں ہوا تھا، یہ ایک امانت تھا، ایک وعدہ، ایک ذمہ داری۔ انہوں نے بہت سمجھایا تھا کہ نام دیے بغیر بھی حفاظت ممکن ہے، سایہ بن کر کھڑا رہا جا سکتا ہے، خرچ اٹھایا جا سکتا ہے، دشمنوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، مگر بات صرف حفاظت کی نہیں تھی، مسئلہ اس رشتے کے تنازع کا تھا۔ وہ لوگ جو انکار ہضم نہیں کر سکتے تھے، وہ دھمکیاں دیتے تھے اٹھوا لینے کی، زبردستی نکاح کی۔ ایسے میں صرف یہ سایہ کافی نہیں ہوتا، نام چاہیے ہوتا ہے۔ انہوں نے اسوا سے کچھ نہیں چھپایا تھا، وہ کھرے آدمی تھے، اس سے کسی خوش فہمی میں رکھنا ان کے وقار کے خلاف تھا۔ اس صورتحال میں وہ کیا کہتی؟ وہ اس وقت سہارے کی محتاج تھی، اس کے گرد خطرات تھے، خوف اور صدمے نے اسے نڈال کر کے رکھا تھا۔ ایسے میں سر جھکانا ہی آسان تھا، جیسے بارش سے بچنے کی کوئی عارضی چھت بھی غنیمت ہو۔
انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھیں گے، ذمہ داری اٹھائیں گے، تحفظ دیں گے، اور بہروز بھی تو یہی چاہتا تھا وہ محفوظ ہاتھوں میں رہے۔ انہوں نے دل میں ایک اور راستہ بھی رکھ چھوڑا تھا، جب وہ خود کہے گی وہ اس بے نام بندھن سے آزاد کر دیں گے۔ وہ ایک مخلص اور ہم عمر ہم سفر کی مستحق ہے، کوئی ایسا جو اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے، نہ کہ اجنبی بن کر دور کھڑا رہے۔ مگر آج جب وہ کسی اور کو اس کے قریب آتا دیکھ رہے تھے تو دل میں یہ عجیب سا عدم تحفظ جاگنے لگا تھا، جیسے وہ خود رہائی دینے کو تیار تھے، اس کے کسی اور کے اختیار میں جانے کا سوچ کر ہی رگوں پے میں یہ بے قابو سا اضطراب سر اٹھانے لگا تھا۔ یہ اعتراف آسان نہیں تھا مگر سچ ہی تھا۔ یہ جائز شرعی اور قانونی رشتہ چاہے کاغذ تک محدود رکھا گیا ہو، دل کی سرحدوں تک آن پہنچا تھا۔ نکاح کی تاثیر عجیب ہوتی ہے، دو جسموں کو بعد میں جوڑتا ہے، پہلے دلوں کے گرد ایک غیر مرئی حصار باندھ دیتا ہے، اور جب انسان پہلے ہی ایک خشک اور بے رنگ زندگی گزار کر تھک چکا ہو تو اب اس وقت کی یہ مسکن، ان کے ادھورے پن کی کیفیت، ان کی برسوں کی تنہائی، سب نے مل کر اس بندھن کو اندر کہیں جگہ دے دی تھی۔ مسئلہ صرف وعدوں کا نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے یہ رشتہ نام تک محدود رکھنے کا فیصلہ تو کر لیا تھا، مگر دل کو حد بندی سکھانا بھول گئے تھے۔ دل سرحدوں کی زبان نہیں سمجھتا، وہ تو جہاں روشنی دیکھے وہیں گھر بنانے لگتا ہے، اور اب وہ بھی ایک فریق بن کر اپنے حصے کا حق مانگ رہا تھا، سوال کر رہا تھا، اسوا کی طرح، مگر جائز سوال۔ اگر وہ صرف ذمہ داری ہے تو یہ بے چینی کیوں؟ اگر وہ آزاد ہے تو کسی اور کے ذکر پر دل کیوں کھینچ جاتا ہے، کیوں مصروف ہو جاتا ہے؟ انہوں نے خود کو ہمیشہ منصف سمجھا تھا، جذبات سے بالا تر، فیصلوں میں متوازن، مگر آج وہ خود کٹہرے میں کھڑے تھے، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی کانوں میں ویزر ڈالتے ہوئے۔ اس کی نظر اپنے عکس پر گئی تھی اور پھر جیسے وہیں ٹھہر گئی۔ ڈسٹی پنک شفون کے لباس میں اس کی دہکتی رنگت مزید نکھرنے لگی تھی، ہلکا پھلکا میک اپ، کھلے بال کو خود کو یوں ہی دیکھتے دیکھتے دل پر عجیب سی مایوسی اتری۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس لمحے اچانک اسے احساس ہوا کہ وہ تھک گئی، جیسے کوئی میلوں کا سفر طے کرے اور پھر پڑاؤ ڈالتے ہی اچانک حملہ ور ہوئی تھکن سے جسم کا ریشہ ریشہ چیخ اٹھے۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی، ذہن میں دن رات چکراتا ہوا ایک جملہ بازگشت بن کر پھر سے کانوں میں گونجا، بلکہ میری بیوی بھی ہیں۔ بیوی تو وہ نام کی بھی نہیں تھی، وہ بس ایک ذمہ داری تھی، وہ بھی ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لکھی ذمہ داری۔ کبھی کبھار گھر تک لفٹ دے دی جاتی، کبھی کبھار گھر آ کر حال حوالہ پوچھ لیا جاتا، اور ستم ظرفی یہ تھی کہ اسے یہ سب بھی قبول تھا۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ کب یہ بے نام سا بندھن اس کی رگوں میں جڑ پکڑ گیا ہے، کب ایک عارضی ٹھہراؤ اس کے اندر مستقل قیام بن گیا۔ اب حال یہ تھا کہ اسے اس رشتے سے نکلنے کی کوئی خواہش بھی نہیں رہی تھی، بلکہ دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا، کہیں وہ خود ہی ایک دن یہ نہ کہہ دیں کہ آپ آزاد ہیں، کہیں وہ اس سے یہ نام بھی نہ چھین لیں، کیونکہ اب تو وہ اپنے دورے رویے سے اسے الجھانے لگے تھے، اپنے اور اس کے درمیان ایک نہ پاڑنے والا فاصلہ حائل کر کے اب وہ یاد دلانے لگے تھے کہ وہ بیوی تھی، حق جتانے لگے تھے، سوال کرنے لگے تھے، ناراضگی دکھانے لگے تھے، نہ قریب کر رہے تھے نہ دور جانے دے رہے تھے، اور وہ دو انتہاؤں کے درمیان کھینچی ایک باریک لکیر پر کھڑی تھی، مہلک، بے سمت، بے نام، اذیت میں جکڑی ہوئی۔ انہی الجھنوں میں الجھے اس نے ملازمت سے بھی استعفیٰ دے دیا تھا، زعیم نے کوئی سوال نہیں پوچھا تھا، اسے ان سے کوئی امید بھی نہیں تھی، پھر بھی دل میں کانٹے سے چبھے تھے۔ رہی سہی کسر ہادی نے پوری کر دی، وہ اپنی منگنی کی دعوت دینے خود آئی تھی، اور جاتے جاتے رک کر یہ سوال کیا تھا، تمہارے اور زید کے بیچ اس دن کیا بات ہوئی تھی؟ کیا تم نے اسے اس بری طرح ریجیکٹ کیا تھا کہ اب وہ تمہارا نام تک نہیں لیتا، تمہارا ذکر تک نہیں کرتا؟ یہ سن کر اسوا کی آنکھیں بے اختیار بہہ آئیں، کاش بات اتنی سادہ ہوتی، کاش وہ واقعی سے ٹھکرا دیتی اصل وجہ کے ساتھ۔ اب اسے کتنا غلط سمجھ رہا ہوگا کہ وہ ایک لالچی کم ظرف لڑکی ہے جو اپنے ہی بوس کو اپنے دام میں لانے کی کوشش کر رہی تھی، اور جب مقصد پورا نہ ہوا تو پیچھے ہٹ گئی۔ یہ سب اس لیے ہوا تھا کہ وہ اس دن سچ بتا نہیں پائی تھی، بتا بھی تو کیا بتاتی؟ کیا کوئی سمجھ پاتا اس رشتے کی تعریف جس کا کوئی واضح حال تھا، نہ کوئی معتبر مستقبل؟ پھر بھی وہ اس کے اندر آکٹوپس کی طرح اپنے پنجے گاڑ کر بیٹھ گیا تھا، ہر سوچ، ہر فیصلے، ہر خواب پر قابض، اور تب ہی اس نے فیصلہ کیا کہ وہ زید کو سب سچ بتا دے گی۔ زندگی کی ناہمواریاں جھیلنا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا کسی کی نظروں سے گر جانا، جبکہ آپ ایسے بالکل نہ ہوں، کوئی آپ کو کم ظرف، مفاد پرست یا کردار سے خالی سمجھے، یہ بوجھ سانس نہیں لینے دیتا۔ پہلے اس نے ہادیہ کی منگنی میں نہ جانے کا فیصلہ کیا تھا، مگر پھر ارادہ بدل لیا، وہ جائے، وہ زید کا سامنا کرے گی، وہ بھاگنا بند کر دے گی۔ دل میں گڑی میخیں پہلے ہی کچھ کم نہیں تھی، کم سے کم ایک تو وہ نکال ہی سکتی تھی۔ کافی کشمکش کے بعد اس وقت تیار ہونے کے بعد اس نے ایک آخری نظر اپنے عکس پر ڈالی اور کمرے سے نکل آئی۔ فنکشن میں پہنچ کے اسے کچھ دیر کو اپنے آنے پر پچھتاوا سا ہوا۔ خوبصورتی سے سجا ہال، جھومر، روشنی اونڈے رہے تھے، پھولوں کی خوشبو فضا میں گھلی ہوئی تھی، تقسیم ہوتی آوازیں، اڑتے رنگین آنچل۔ کچھ دیر ہادیہ کے پاس بیٹھ کر اسوا نے آ کر ایک کونے والی میز پکڑی، پارٹنر کی
ہمت اور کزن نے آ کر کچھ دیر کمپنی دی، مگر ان کے لیے تو یہ آج مصروفیت کا دن تھا، اور اب زید کی تلاش میں نظر دوڑاتے ہوئے وہ یہی سوچ رہی تھی کہ زید سے بات کیسے کرے گی۔ اس دن کا ریئیکشن یاد کر کے تو اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اب بھی لرزش اتر آئی، اور جب وہ اس اتنی ہی اضطراب میں نظر آیا، بس یہی جملہ اس کے اندر امید اور اضطراب دونوں جگا گیا۔ اس وقت اپنے قریب ہونے والی کنکار پر وہ اچھل پڑی، نظر اٹھائیں تو وہ سامنے کھڑا تھا۔ بدلتی نظروں سے کپڑوں کے ہم رنگ چادر کے حالے میں اس کے گلابی چہرے کو دیکھتے ہوئے وہ تصبر کا شکار تھا۔ تھینک گاڈ! اس نے دونوں ہاتھ تپتے رخساروں پر رکھے۔ میں تمہیں ہی ڈھونڈ رہی تھی، واہ نصیب کھلے میرے! وہ ذرا سانس بھر کر کہتے ہوئے اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ کیسی ہو؟ سرتا پاس کا اجازت لیتے ہوئے اس نے سوال کیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، اور تم؟ وہ ذرا سا مسکرائی۔ ہاں۔ اس نے گہری سانس بھری۔ ہمارا حال تم کیا پوچھتی ہو؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے تھا۔ اسوا کی رنگت تبدیل ہوئی، چہرہ تپ اٹھا۔ بظاہر وہ نارمل لگ رہا تھا، پھر بھی اسوا کو اس کے انداز میں، تاثرات میں تلخ کڑواہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی، ویسے میں آ نہیں رہی تھی، مگر اس نے دھیرے سے کہتے ہوئے بات ادھوری چھوڑ دی۔ لیکن میرے لیے آئی؟ زید نے اس کی بات مکمل کرتے ہوئے پوچھا۔ میرا نمبر تھا نا تمہارے پاس؟ فون پر نہیں کرنا چاہتی تھی؟ اس نے سر ہلایا۔ کیوں؟ کہو، میں سن رہا ہوں۔ وہ جانتی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر بولا، اس دن ہماری باتوں سے تم نے جو سمجھا وہ ہچکچاتے ہوئے کہنے ہی لگی تھی کہ زید نے اس کی بات کاٹ دی۔ غلط سمجھا؟ ہاں، ایک طرح سے۔ اس نے سر ہلایا۔ اوہ کم آن اسوا! وہ تلخی سے ہنس دیا۔ نہ تم بچی ہو نہ میں۔ تم جس شخص میں انوالو ہو گئی ہو اس کے سامنے میری کیا حیثیت؟ ایک نوکری پیشہ شخص کی جو اس کے انڈر کام کرتا ہے۔ وہ بولتا گیا۔ میں تمہیں الزام نہیں دیتا، وضاحت مت دو، ہر کوئی اپنے بہتر مستقبل کا سوچتا ہے۔ اسوا نے لب کھینچے۔ وہ یہی تو نہیں چاہتی تھی کہ اس پر الزام آئے۔ مستقبل کی بات نہیں ہے، وہ دھیرے سے بولی، آواز میں خفیف سی لرزش تھی، اور نہ ہی جیسا تم سوچ رہے ہو ایسا کچھ ہے۔ تو پھر کیسا ہے؟ وہ چونکا نہیں، بس کرسی کی پرسے ٹیک لگائے بیٹھا رہا اور اسے دیکھتا رہا۔ اس نے ایک گہری سانس سینے میں بھری، انگلی ایک دوسرے میں پھنسائے ہاتھوں پر نظریں جمائی۔ اس دن گاڑی میں نے تمہیں آدھی بات بتائی تھی۔ اس کی آواز دبی ہوئی تھی۔ زید بے حد غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسوا نظریں نہیں اٹھا پا رہی تھی، آنکھوں میں بے چینی تھی اور کہیں لرزتا اشک بھی۔ کیسی آدھی بات؟ وہ ایک لمحہ خاموش رہی، یہی کہ دراصل لفظ ہونٹوں تک آ کر بکھر گئے۔ سانس بے ترتیب ہوگی۔ میں ان کے نکاح میں ہوں، اس نے بالآخر کہہ ہی ڈالا۔ اسے بس ایک لمحہ لگا تھا سمجھنے میں کہ اسوا نے کیا کہا، اور اگلے ہی پل وہ ساکت رہ گیا۔ حال کی آوازیں، روشنی، موسیقی، سب جیسے ایک لمحے کو مجمد ہو گئے۔ ارے اب سے نہیں، 1 سال سے، اس نے اضافہ کیا۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ بت بنا بیٹھا تھا۔ وہ بے چینی سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے لبوں سے سرسراتی آواز نکلی۔ تو تم ہی بتاؤ، اس دن جب تم نے کہا کہ تم سر زعیم سے بات کرو گے تو میں اور کیا کہتی؟ وہ اسے سوال کر رہی تھی، جبکہ اس کا ذہن اب بھی اس سچائی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 1 سال؟ وہ جیسے خود سے بڑبڑائے، یعنی اس کے وہ سارے جذبے، وہ امیدیں، وہ دل میں چھپی ہوئی خواہشیں سب ایک بند دروازے کے سامنے کھڑی تھیں۔ اس کی آنکھوں میں صرف حیرت نہیں تھی، اپنی کم نصیبی پر ایک صدمہ بھی تھا، اور کہیں گہرائی میں کچھ ٹوٹنے کا شعور بھی۔ تم سمجھ گئے ہوگے یہ نکاح کی صورتحال میں ہوا ہوگا، تو ایسے میں اس کا اعلان ممکن نہیں تھا ان کے لیے۔ اس نے ایک لمبی سانس لی، اور پھر ان کے درمیان خاموشی کا ایک طویل وقفہ در آیا، اتنا طویل کہ اسوا نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ سامنے پھولوں کی آرائش، میز پر جگمگاتا سینٹر پیس، اور اپنے منگیتر کے سنگ بیٹھی ہادیہ کے چہرے کی چمک، وہ ہر منظر پر نگاہ ڈال آئی سوائے اس کے چہرے کے۔ وہ اس کے ہر ممکن رد عمل کے لیے تیار تھی، حیرت، غصہ، شکوہ، الزام، کوئی تیز دھار جملہ جو اسے زخمی کر دے، مگر وہ بس خاموش تھا۔ کافی دیر بعد اس نے اپنی گہری نظریں اس پر جمائیں اور سوال کیا۔ تو اب کیا؟ اس کے انداز میں اب طنز نہیں تھا، آواز پاٹ تھی۔ تم خوش ہو اس صورتحال سے؟ یہی سوال اصل تھا، باقی سب بے معنی۔ اسوا نے چند لمحے اسے دیکھا، اس بار نظریں نہیں چرائی۔ سانس ہموار تھی، دھڑکنیں شانت۔ تم نے ایک اندازہ بالکل ٹھیک لگایا تھا، وہ دھیمے لہجے میں کہتے کہتے رکی۔ میں ان میں انوالو ہو چکی ہوں۔ اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ یہ اعتراف کر کے اتنی پرسکون ہو جائے گی۔ ہاں، میں اپنے شوہر میں انوالو ہو گئی ہوں۔ ولی کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا، انہوں نے ہلکی سی دستک دی۔ وہ کمپیوٹر کے سامنے بیٹھا تھا، چونک کر اس طرف دیکھا اور چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آ جائیں پاپا، ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ وہ دروازے سے ہی پوچھنے لگے۔ ولی کا کمرہ بڑا صاف ستھرا، نفیس تھا، بالکل اس کی طبیعت کی طرح، نہ بھڑکیلے پوسٹر، نہ آنکھوں کو چونکاتے ہیروز، بس سلیقہ اور مدھم نیلی روشنی۔ نہیں، کیونکہ تھوڑی دیر میں خود آپ کو ڈسٹرب کرنے آنے والا تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا۔ چلو پھر کھلی فضا میں ایک دوسرے کو خوب ڈسٹرب کرے۔ وہ مسکرائے، پھر کمرے پر ایک تیرانہ نگاہ ڈال کر واپس پلٹ گئے۔ چند لمحوں بعد وہ ٹیرس پر رکھی کرسیوں پر آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ چٹکی چاندنی اور سرد ہوا چنبیلی کی مہک کے لیے شہر کی روشنیوں کا ہلکا سا عکس آسمان کے کنارے پر ٹھہرا ہوا تھا۔ آپ بتائیں، کیا خاص بات تھی؟ دونوں ہاتھ گود میں رکھے وہ غیرتی طور پر ایک ٹانگ ہلا رہا تھا۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ کوئی خاص بات ہوگی؟ وہ چونکہ سیدھے ہو بیٹھے۔ اس سے پہلے آپ میرے کمرے تک کب آئے ہیں؟ اس نے بے ساختگی سے سوال کیا۔ ہر روایت کہیں نہ کہیں سے شروع ہوتی ہی ہے،
ان کا جواب بھی بے ساختہ تھا۔ مگر آج وہ دن نہیں چلے، اب جلدی سے بتائیں، میرے پیٹ میں تتلیاں گھوم رہی ہیں۔ وہ بھی انہی کا بیٹا تھا، سمجھدار اور نہ بہلنے والا۔ تھوڑی سلاتے ہوئے ایک دم سنجیدہ ہوئے، آنکھوں میں اضطراب کی کیفیت ٹھہری۔ یہ تبدیلی ولی نے فوراً بھانپ لی۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، اب اس کی ٹانگ بھی ساکت تھی اور نظریں باپ کے چہرے پہ جمی ہوئی تھیں۔ تم نے اس دن شادی سے متعلق کچھ کہا تھا، انہوں نے کہنا شروع کیا۔ ایک نظر اس کی سمت ڈالی جس کا دل اچھل کر حلق میں آ چکا تھا۔ کیا آپ نے فیصلہ کر لیا؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ بنا ان کی بات پوری ہونے کا انتظار کیے وہ چند لمحے سے دیکھتے رہے۔ اس کی آنکھوں میں جھلکتی امید تھی، بے چینی اور کہیں دبا ہوا جوش بھی۔ فیصلہ، انہوں نے لفظ کو جیسے تول کر دہرایا۔ فیصلے کبھی اکیلے نہیں کیے جاتے ولی، ان کے ساتھ بہت سی زندگیاں جڑی ہوتی ہیں۔ ولی کے ہاتھ بے اختیار ایک دوسرے میں الجھ گئے۔ تو کیا آپ واقعی وہ بات ادھوری چھوڑ گیا؟ انہوں نے گہری سانس لی، پھر نظریں کسی غیر مرئی نکتے پر جمائے، ذہن میں الفاظ ترتیب دینے لگے، ٹھہر ٹھہر کر کہتے ہوئے بالآخر ذہن نے اس پر وہ راز فاش کر دی جو وہ اب تک دل میں دبائے بیٹھے تھے۔ ولی ساکت بیٹھا، ٹکٹکی باندھے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ چہرے پر نہ صرف حیرت تھی بلکہ ایک ایسی چوٹ بھی جس کا شاید اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ کافی دیر بعد اس کے لبوں سے بہت ہلکی سی آواز نکلی، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ یہ سوال نہیں، شکوہ تھا۔ زیم نے اس کی آنکھوں کا تاثر دیکھا اور دل میں ندامت کی ایک بھرپور لہر اٹھی۔ وہ ایک لمحے کو نظریں چرا کے، کیا آپ کو لگا میں نہیں سمجھوں گا؟ ولی کی آواز میں اب لرزش تھی۔ نہیں، زیم نے فوراً کہا، پھر رک گئے۔ وہ نکاح سے زیادہ ایک معاہدہ تھا۔ حالات ایسے تھے کہ مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ میں نے سوچا تھا میرے لیے وہ بس ایک ذمہ داری تھی۔ وہ الجھ سے گئے تھے اسے سمجھاتے ہوئے، میں نہیں چاہتا تھا تمہیں کنفیوز کروں، تم پہلے ہی بہت کچھ جھیل چکے تھے۔ میں نے سمجھا یہ خاموشی سے نپ جائے گا، تو آپ انہیں یہاں کیوں نہیں لائے؟ کئی بوجھل لمحوں کے بعد ولی نے سر اٹھایا، میں بتایا نا، میں اس فیصلے کے اثرات محدود رکھنا چاہتا تھا۔ زیم نے ہلکا سا گلا صاف کیا، لیکن اب آپ انہیں یہاں لانا چاہتے ہیں نا، اس لیے آپ نے مجھے یہ بات بتائی۔ وہ بچہ نہیں رہا۔ زیم نے یہ بات پہلی بار پوری شدت سے محسوس کی۔ وہ خاموش رہے۔ میں چاہتا ہوں آپ انہیں یہاں لائیں۔ آپ میرے ری ایکشن کی فکر مت کریں، میں تو خود یہ چاہتا تھا کہ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ یہ بات اب میرے چاہنے کی نہیں ہے۔ انہوں نے پیشانی ملی، مطلب وہ چونکا، اگر وہ آنا چاہے گی تو انہیں سمجھ نہیں آیا کہ کیسے اعتراف کریں گے۔ 1 سال تک اسے مہلک رکھنے کے بعد اب وہ خود یہ رشتہ برقرار رکھنا چاہے گی بھی یا نہیں، انتخاب وہ کرے گی۔ قدرے توقف سے انہوں نے دھیرے سے کہا۔ ولی نے بے یقینی سے انہیں دیکھا، جب آپ نے ان سے بات ہی نہیں کی تو پھر آپ نے مجھے کیوں بتایا؟ اس کی آواز میں پہلی بار ہلکی سی ناراضگی شامل ہوئی تھی۔ شاید میں اپنے دل کا بوجھ بانٹنا چاہتا تھا۔ وہ ایک دم بولے، ولی چپ سا رہ گیا۔ اس نے پہلی بار اپنے باپ کو اس زاویے سے دیکھا تھا، ایک مضبوط اور فیصلہ کن آدمی نہیں بلکہ ایک ایسا انسان جو اپنے ہی کیے کے سامنے کھڑا مشکل میں مبتلا تھا۔ مجھے ان سے ملوائیں، میں انہیں منا لوں گا، وہ اچانک بولا۔ اس کی آواز میں لڑکپن کا جوش نہیں تھا، خلوص تھا۔ ضرور ملواؤں گا۔ کرسی سے اٹھتے ہوئے پشت پر ہاتھ باندھے زیم مسکرا دیے، لیکن پہلے مجھے یہ معرکہ سر کرنے دو۔ اس کا شانہ تھپتھپا کر وہ سیڑھیوں کی سمت بڑھ گئے۔ آج وہ شام کی چائے بالکونی میں ہی لے آئی تھی۔ امو بیدکی کی کرسی پر بیٹھی کسی پرانے رشتے دار کا ذکر چھیڑے ہوئے تھی۔ وہ کوئی تذکرہ کرتے ہوئے اٹھ کر ریلنگ کے قریب آئی، ایک نظر سامان کے سرخ ہوتے کناروں پر ڈالی، پھر نیچے دیکھا۔ بلڈنگ کے احاطے میں ایک گاڑی داخل ہو رہی تھی۔ اس پل اس کی نگاہیں جم گئی تھی، دل میں ایک انجانا سا احساس ابھرا۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی، مڑ کر امو کو دیکھا، کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اندر سے اسے اپنے موبائل کی رنگ ٹون سنائی دی۔ دھڑکن نہ جانے کیوں تیز ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے آ کر اپنا فون اٹھایا تھا۔ کال زیم کی تھی، وہ اوپر نہیں آ رہے تھے، بس اسے نیچے آنے کو کہا۔ کوئی تعمیر نہ کوئی وضاحت۔ وہ چند لمحے فون کو دیکھتی رہی، پھر اس نے دیوار پر لگی گھڑی کی طرف دیکھا۔ وقت کچھ غیر متوقع سا تھا۔ زیم عموماً اوپر آ جاتے تھے، یوں نیچے ہی بلا لینا۔ وہ دوبارہ بالکونی میں آئی اور امو کو بتایا۔ ان کی اجازت پاتے ہی اس نے چادر اوڑھی اور نیچے چلی۔ اب وہ اسے یہاں سے لے آئے تھے۔ گھر سے کچھ فاصلے پر سمندر کے کنارے گاڑی روکی۔ شام اب ہو چکی تھی۔ افق پر ڈوبتے سورج کی آخری لالی سمندر کی سطح پر بکھر کر لرز رہی تھی۔ لہریں ہلکے سے ساحل سے ٹکراتی اور اپنی ہی باز گشت میں گم ہو جاتی۔ زیم نے گاڑی کا انجن بند کیا، کچھ دیر خاموشی رہی، پھر انہوں نے اس کی حیران آنکھوں میں دیکھا۔ آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ ان کی آواز میں گہرا ٹھہراؤ تھا، مگر میں یہاں کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اسوا نے ان کے سنجیدہ تاثرات سے مطلب کشید کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی سرا ہاتھ نہ آیا۔ دل پھر بھی اندر ہی اندر لرز گیا۔ وہ ایسے کیوں بات کر رہے تھے؟ کہیں وہ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور اس کی چادر کا پلو اڑنے لگا۔ اس نے جلدی سے اسے سنبھالا۔ 1 سال پہلے، انہوں نے دھیرے سے آغاز کیا، میں نے یک طرفہ طور پر یہ طے کر لیا تھا کہ اس رشتے کو ایک حد تک رکھنا ہے، ہم دونوں کے حق میں بہتر ہے۔ ہوا ایک بار پھر زور سے چلی۔ اسوا کی انگلیاں چادر کے کنارے پر مزید کس گئیں۔ جانتا ہوں یہ خود غرضی تھی، مگر اس وقت میری ذہنی قلبی کیفیت الگ تھی۔ پھر وہ حالات بھی کچھ ایسے تھے کہ مجھے محسوس ہوا کہ مجبوری کا وہ بندھن صرف میرے لیے نہیں، آپ کے لیے بھی ایک توق نہ ثابت ہو۔
اسوا ساکن نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ تمید کہاں جا کے رکے گی، اس بات کے کنارے کہاں جا کے ملیں گے۔ ان کی نظریں اب سمندر پر تھیں، مسلسل ٹہرتی موجوں پر۔ شاید وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ کوئی اور کتنی دیر تک اپنے ہی بنائے فاصلے کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ میں نے سمجھا تھا کہ وقت گزرے گا تو سب اپنی جگہ ٹھہر جائے گا۔ ان کے لہجے میں اعتراف تھا، مگر وقت نے صرف ایک بات واضح کی کہ آدھے فاصلے سب تھکا دیتے ہیں۔ اسوا کے گلے میں کچھ اٹک گیا تھا، وہ بولنا بھی چاہتی تو نہ بول پاتی۔ نمکین ہوا اس کی آنکھوں کو چھو رہی تھی، یا شاید نمی اندر سے ابھری تھی، وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں چھپایا، میں نے آپ سے کبھی نہیں پوچھا کہ آپ کیا چاہتی ہیں۔ انہوں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں نے بس طے کیا اور آپ کو اس فیصلے کے ساتھ باندھ دیا۔ اس کی پلکیں جھپکنا بھول گئی تھیں۔ آج میں اپنی اس کوتاہی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے صاف الفاظ میں کہا تھا۔ ہوا ایک بار پھر تیز ہو گئی تھی۔ اگر آپ جانا چاہیں تو میں آپ کو روکوں گا نہیں، وہ رک کر بولے، اور اگر آپ چاہیں کہ یہ نکاح واقعی نکاح ہو تو پھر اس بار میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ انہوں نے فیصلے کی ڈور اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ جس اندیشے نے اتنا وقت اس کا خون خشک کیے رکھا، آج وہ اختیار کی صورت اس کے سامنے تھا اور وہ انہیں تک رہی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جس کی ایک بار میری بیوی کہنے پر اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، اور جو ہر سرد نگاہ پر، ہر قدم کے فاصلے پر آہستہ آہستہ بجھتا بھی جا رہا تھا۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس کی آواز کپ کپا کے بظاہر سادہ لہجے میں کیے گئے اس سوال میں 1 سال کی تڑپ، 1 سال کی خاموش دعائیں اور 1 سال کا انکہا انتظار سمٹا تھا۔ میں آپ کو کھونا نہیں چاہتا۔ لمحے بھر کے توقع کے بعد وہ اس کے چہرے کو اپنی دہکتی نظروں کے حصار میں لیے مضبوط لہجے میں بولے، مگر میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے ساتھ رہیں تو یہ آپ کا اپنا انتخاب ہو، مجبوری نہیں۔ اور اگر میں نہ جانا چاہوں؟ اسوا نے ان کی بات کاٹ دی۔ یہ جملہ دل کی اس کونے سے ابھرا تھا جہاں خوف و امید ایک ساتھ بسیرا کرتے ہیں۔ 1 سال سے دل کے ساحل پر جو اندیشوں کی ریت بچھی تھی، ان کے اس ایک اعتراف نے اسے نمکین ہوا میں تحلیل کر دیا تھا۔ انہوں نے چون کر اسے دیکھا، دھیمی روشنی میں آنکھیں جھلکنے کو بےتاب تھی، شام کی لالی جیسے اس کے رخساروں میں کھل گئی تھی۔ تو پھر میں آپ کو لے جاؤں گا اپنے ساتھ۔ اس بار پوری طرح سینے میں اتنی دیر سے رکی بھاری سانس آزاد کرتے ہوئے مسکرا اٹھے، بہت کھل کر۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، ایک وعدہ تھا، دورے پن کے خاتمے کا، فاصلہ سمٹنے کا، ایک نئے آغاز کا۔ اس لمحے آنسو پلکوں کی باڑھ پھلانگ گئے تھے، ایک بوند پھر دوسری۔ اسوا نے فوراً سر جھکا لی، مگر جذبات کا جو طوفان اندر کہیں دبا ہوا تھا یکایک امڑ آیا تھا۔ راحت، خوف، شکر، محبت، سب ایک ساتھ۔ سمندر کی ہوا اس کے گرد لپٹی تھی، مگر اس کی لرزش اب وہ محسوس کر گئے۔ اسوا، انہوں نے اس کا نام اس نرمی سے لیے جیسے کوئی تتلی کا پر انگلیوں کے پروں پر آ ٹھہرے ہو۔ کیا خیال ہے لے جاؤں؟ آستگی سے ہاتھ بڑھا کر اس کا مری ہاتھ تھامتے ہوئے بولے۔ پہلی بار انہوں نے یوں ہاتھ پکڑ کر ملکیت کا، اپنی وابستگی کا احساس دلایا تھا۔ ان کے مضبوط ہاتھ کی حرارت اسوا کی ہتھیلی سے گزرتی ہوئی جیسے اس کی رگوں میں اتر گئی۔ کوئی سوکھی شاخ اندر ہی اندر سبز ہونے لگی، خزاں اپنے پتے سمیٹ کر پس منظر میں جا بیٹھی، پلکیں جھپکاتے ہوئے بنا لفظوں کو زحمت دیے۔ اس کا سر اس بات میں ہلا تھا، چلیں پھر آپ کی امّوں سے بات کریں گے، گھر میں کوئی اور بھی آپ کا شدت سے منتظر ہے۔ گاڑی سٹارٹ کرتے انہوں نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ باہر شام اب پوری طرح رات میں ڈھل چکی تھی، سمندر سیاہ چادر اوڑھ لی تھی، مگر گاڑی کے اندر الگ ہی سما تھا، جذبوں کے مہکتے چمکتے جگنوں کا۔ اگلے چند روز زندگی کی نئی ترتیب و فیصلوں کے نام تھے۔ عظیم نے اسوا کو محض نام کا سہارا نہیں بلکہ اپنے گھر کا وہ وقار بھی دے دیا تھا جس کی وہ حقدار تھی۔ ولی نے جس خلوص اور اپنائیت سے اسے خوش آمدید کہا، اس نے اسوا کے دل کے سارے زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا۔ آج وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی تو اس کا عکس پہلے سے کہیں زیادہ روشن اور مطمئن تھا۔ اب کوئی خوف تھا، نہ کوئی ادھورا پن۔ عظیم کی محبت نے اسے وہ اعتبار دے دیا تھا، اب وہ کسی بھی طوفان کے سامنے سر اٹھا کر کھڑی ہو سکتی تھی۔ وہ رشتہ جو 1 سال پہلے کاغذ کی ایک بے جان لکیر سے شروع ہوا تھا، آج ان کے گھر کی دیواروں میں ایک زندہ اور مہکتی حقیقت بن کر سانس لے رہا تھا۔ زندگی اب ایک بوجھ نہیں بلکہ ایک خوبصورت دعا لگنے لگی تھی، بالآخر قبول جو ہو گئی تھی۔ یہاں پر ناول ختم ہوا۔ ناول کا نام تھا نوید موسم گل، اور اس کی رائٹر ہیں عائشہ نصیر۔